بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں۔ سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حرف مد کی مقدار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں 2 فصلیں ہماری یہاں تک مکمل ہو چکی ہے، یہاں سے تیسری فصل شروع ہو رہی ہے مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں۔ سب سے پہلے اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ مقدار کسے کہتے ہیں اور اوجہ مد اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں مقدار کہتے ہیں کہ جس ادائیگی کے ذریعے مد کا اندازہ کیا جائے اسے مقدار کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ طول کی مقدار 3 الف اور 5 الف ہے، تو اس اندازے کے ساتھ آپ ادا کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس کو اس کی مقدار کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ ہے اوجہ مد کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اوجہ یہ جمع ہے وجہ کی، اور اس سے مراد ہے مد کی 3 قسمیں، طول، توسط اور قصر۔ ان تینوں وجہوں کو وجوہ یا پھر اسی طریقے سے اوجہ یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو وجہ کی ایک جمع وجوہ بھی آتی ہے اور ایک جمع اوجہ یہ بھی آتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہم نے یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مد اصلی ہے اس کی جو مقدار ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے، اور 1 الف کی مقدار وہ 2 حرکتوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ جو 2 حرکتیں ہیں، ان 2 حرکتوں میں سے ایک حرکت تو اس حرف کی ہوتی ہے جو حرف مد سے پہلے ہوتا ہے، اور اسی حرف کی حرکت کے برابر یہ حرف مد ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو 2 حرکتیں ہیں یہ مل کر ایک مد کی بقدر یہ حرکت بنتی ہے۔ اور آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو مد ہے اس کی 2 مقداریں ہیں، طول اور توسط۔ تو بغیر کسی سبب کے طول کی جگہ توسط کرنا یا اسی طریقے سے توسط کی جگہ طول کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پہ ذرا عبارت دیکھیں، جو حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مد عارض اور مد لین عارض میں یہ ہوتا کیا، یہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض میں 3 وجہ ہیں۔ 3 وجہ کون سی ہیں؟ طول، توسط اور قصر۔ فرق اتنا ہے کہ مد عارض میں طول اولا ہے، اس کے بعد توسط، اور پھر آخر میں قصر کا مرتبہ آتا ہے، بخلاف مد لین عارض کے کہ اس میں پہلا مرتبہ قصر کا ہے، اس کے بعد توسط کا ہے، اس کے بعد طول کا ہے۔ تو دیکھیں اس میں فرق اس طریقے سے ہوگا کہ جو مد عارض ہے اس میں ترتیب سیدھی ہوگی، طول، توسط اور قصر، اور جو مد لین عارض ہے اس میں ترتیب الٹی شروع ہوگی، قصر، توسط اور طول۔ آگے آپ سمجھیں کہ حضرت فرمانا ہے کہ معلوم کرنا چاہیے کہ مقدار طول کیا ہے۔ طول کی مقدار 3 الف ہے، توسط کی مقدار 2 الف، اور ایک قول میں طول کی مقدار 5 الف اور توسط کی مقدار 3 الف ہے، اور قصر کی مقدار دونوں قول میں 1 ہی الف ہے۔ تو اصل میں یہاں پر جو قراء کا اختلاف ہے طول، توسط اور قصر کے بارے میں اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو قصر ہے، قصر کی مقدار کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام قراء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو قصر کی مقدار ہے وہ 1 ہی الف کے برابر ہے۔ البتہ طول اور توسط اس کی مقدار کے اندر اختلاف ہے۔ تو بعض کے نزدیک طول 3 اور توسط 2، اور بعض کے نزدیک جو طول 5 اور توسط وہ 3 الف ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اختلاف ہے، لیکن اس بات کا خیال بہرحال رکھنا یہ ضروری ہے کہ جو طول کی مقدار ہے وہ توسط سے زیادہ ہونی چاہیے، اور جو توسط ہے اس کی مقدار طول سے کم ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے تو فرما رہے ہیں کہ جو مد لازم کی جو 4 قسمیں ہیں ان میں طول الگ تساوی ہوگا، یعنی جو طول ہے وہ آپ نے برابر درجے میں کرنا ہے۔ لیکن بعض قراء کا اختلاف ہے۔ بعض قراء کے نزدیک کیا ہے کہ جو مثقل ہے اس میں زیادہ مد کیا جائے گا، اور بعض کے نزدیک مثقل نہیں بلکہ مخفف میں زیادہ مد کیا جائے گا۔ لیکن جو جمہور قراء ہیں ان کے نزدیک تساوی یعنی برابری ہے۔ تو دیکھیں اس میں بھی اختلاف ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے واضح ہو ہی گیا ہے کہ بعض کے نزدیک مثقل میں زیادہ کیا جائے گا اور بعض کے نزدیک مخفف میں زیادہ کیا جائے گا۔ تو تھوڑی سی وجہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مد لازم کلمی مخفف میں مد کی مقدار زیادہ ہے، وہ وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر حرف مد پہلے ہی ساکن تھا، اس کے بعد ایک اور ساکن آ گیا، تو یہ اجتماعی ساکنین ہو گیا۔ تو لہذا اجتماعی ساکنین کی جو ثقل ہے، یہ جو اس کی ثقالت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے حرف مد کو اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح یہ جو مد فری رفع ثقالت میں یعنی ثقالت کو دور کرنے میں حرکت کی مثل ہو جائے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ مخفف کے اندر وہ طوالت زیادہ کی جائے گی۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مد لازم کلمی مثقل میں مد کی مقدار زیادہ ہے۔ وہ اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حرف مد کے بعد آتی ہے تشدید، اور تشدید کی وجہ سے آواز میں اتصال اور درازی، یعنی آواز اس میں تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، اور جو حرف مشدد ہے وہ 1 الف کے بقدر خوب جم کر ادا ہوتا ہے۔ لیکن مخفف کے اندر ایسے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مخفف میں حرف مد ہے اس کے بعد ساکن ہوتا ہے، تو سکون کی وجہ سے سکون ادا ہوتے ہی آواز فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا مثقل کے اندر ثقالت اور تشدید کی وجہ سے مد زیادہ کیا جائے گا، اور مخفف کے اندر جو مد ہے اس کو کم کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بعض قراء کا اختلاف ہے، لیکن جو جمہور ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مثقل ہو یا مخفف ہو، دونوں جگہ پر جو مد کیا جائے گا وہ برابر درجے کا ہی کیا جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے، مقدار اور اوجہ مد، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم طول، توسط اور قصر کی عقلی صورتیں کتنی بنتی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں مد کی جو 3 قسمیں تھی، طول ہے، توسط ہے اور قصر ہے، اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے وہ ہم نے گزشتہ سبق میں بڑی تفصیل سے سمجھ لیا ہے۔ اب یہاں پر جو عقلی صورتیں بنیں گی نا اس کی وہ بتا رہے ہیں۔ سب سے جو پہلی صورت جو حضرت نے ذکر کیا وہ یہ ہے، جب حرف موقوف مفتوح سے قبل جب حرف مدہ یا حرف لین ہو، مثال کے طور پہ عالمین، لا غیر، تو 3 وجہ وقف میں ہوں گی، طول مال اسکان، توسط مال اسکان، قصر مال اسکان۔ سب سے پہلے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ کیا ہے کہ حرف موقوف ہو۔ حرف موقوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر وقف کیا جائے، اور اس کے بعد آگے کیا ہے، مفتوح، یعنی وہ حرف جس کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے اوپر فتح ہو۔ حرف ہے، موقوف ہے، مفتوح ہے، اور اس سے پہلے ایک صورت یہ ذکر کیا کہ حرف مدہ ہو، اور دوسری صورت یہ ذکر کیا کہ حرف لین ہو۔ اب حرف مدہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مدہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ساری کی ساری وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ مثال دیکھیں، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے کہ اب یہ دیکھیں نا، عالمین، یہ نون کے اوپر فتح ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں ذرا یا ساکن ما قبل مکسور ہے، تو نون اس کے اوپر جب آپ وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا حرف موقوف عالمین، اور اس کے اوپر فتح بھی ہے، اور اس سے پہلے حرف مدہ بھی ہے، کیونکہ یا مدہ تب ہوتی ہے جب یا ساکن اس سے پہلے مکسور ہو۔ تو اب اس میں کتنی احتمال ہے؟ اس میں کل 3 صورتیں ہیں جو کہ ذکر کی ہیں۔ فرمانے ہیں کہ 3 وجہ وقف میں ہوں گی۔ 3 وجہ کون سی ہیں؟ ایک ہے طول مال اسکان، دوسری ہے توسط مال اسکان، اور تیسری ہے قصر مال اسکان۔ طول کی مقدار پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق کے اندر، توسط کی مقدار پڑھ چکے ہیں، اور قصر کی مقدار بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، طول مال اسکان آپ کر سکتے ہیں، یعنی یہ جو نون ہے اس کو آپ ساکن کریں، اور اس کو ساکن کرنے کے ساتھ آپ یہ جو وقف ہے اس کو لمبا کر کے پڑھیں، اور جو مد کی مقدار ہے وہ اس میں طوالت ہونی چاہیے، جیسے عالمین، ایک قول کے مطابق 3 الف اور ایک قول کے مطابق 5 الف۔ اور توسط مال اسکان میں یہ ہوگا کہ مد تو ہوگا لیکن وہ طول جتنا لمبا نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا ادنا درجے کا ہوگا، اور قصر سے وہ زیادہ ہوگا۔ اب توسط میں کیسے ہوگا؟ عالمین، تو کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 3۔ اور قصر مال اسکان، قصر آپ کو معلوم ہے کہ قصر یعنی 1 الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، اور مال اسکان یعنی نون کو آپ نے ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے عالمین، بس زیادہ اس کو آپ لمبا نہیں کریں گے۔ یہ ہوگی جبکہ مثال آگی حرف مدہ کی۔ اب آگے چلے حرف لین ہو، جیسے لا غیر۔ اب لین کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب واو یا ساکن ہو اور اس سے ماقبل مفتوح ہو تو اس کو لین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ حرف موقوف ہے، اب یہ جو ذات ہے نا اس کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے، اور حرف موقوف ہے، اور را، اب یہ جو را ہے یہ را موقوف ہے، اس کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے اور را پر فتح بھی ہے، تو یہ موقوف مفتوح ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے حرف لین آ چکا ہے۔ تو جب اس سے پہلے حرف لین ہے تو اب اس میں بھی یہ تینوں صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو لمبا کر کے را کو ساکن کریں، طول کے ساتھ اس مد کریں، دوسرا یہ ہے کہ درمیانے درجے کا مد کر کے آپ اس کو ساکن کر کے پڑھیں، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس میں بالکل صرف 1 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کریں اور آپ یہاں پر وقف کریں۔ تو یہ بتایا کہ 3 وجہ ہوں گی وقف میں، طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور قصر مال اسکان۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، آگے فرما رہے ہیں کہ اگر حرف موقوف مکسور ہے تو وجہ عقلی 6 بنتی ہیں، 6 نکلتے ہیں، 4 جائز ہیں۔ وہ 4 جائز کون سی ہیں؟ اس میں سے ایک ہے طول، توسط، اور تیسری ہے قصر، اور چوتھی ہے قصر معروم اور 5ویں ہے طول اور توسط معروم۔ یہ 5ویں ہوگی طول معروم اور 6ٹھی ہوگی توسط معروم۔ تو اس میں جو پہلی 4 ہیں یہ جائز ہوگی، اور یہ جو ہے نا طول اور توسط معروم یہ غیر جائز ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ پہلے تو اس میں یہ نا کہ حرف موقوف ہو، یعنی اس کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کسرہ بھی ہو، جیسے کہ اس کی مثال ہے یا اولی الالباب۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو با ہے اس با کے اوپر آپ نے وقف کیا تو یہ حرف موقوف ہے اور اس کے اوپر کسرہ بھی ہے۔ تو اب اس میں عقلی طور پر کل 6 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ان 6 صورتوں میں سے 3 صورتیں تو آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں، 3 صورتیں مزید ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ روم کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں روم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر جو وقف بر روم ہوتا ہے اس میں باقاعدہ اس کو ساکن نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ جو حرکت ہے اس کا صرف تہائی حصہ پڑھا جاتا ہے، تو حرف جو ہے وہ ساکن نہیں رہتا بلکہ متحرک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو وقف بر روم ہے اس کا جو حکم ہے اس کا حکم ساکن کا نہیں بلکہ اس کا حکم متحرک کا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سمجھے کہ پہلی 4 صورتیں جائز وہ کون سی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہی ہے طول مال اسکان جو کہ ہم نے یہاں پہ پہلے پڑھ لیا ہے،
اور اسی طریقے سے توسط مال اسکان یہ بھی جائز ہے. تیسری ہے کسر مال اسکان یہ بھی جائز ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے یہ میں نے آپ کو بھی اوپر اس دو مثالوں کے اندر تفصیل سے بتا دیا. اور آگے یہ ہے کہ کسر مار روم کریں، یعنی ایک الف کے برابر آپ اس کو لمبا کریں اور ساتھ ساتھ آپ حرکت کا تہائی حصہ پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے. یہ کل 4 صورتیں تو ہوں گی اس کے اندر جائز. 2 صورتیں البتہ اس کے اندر ناجائز ہوں گی. اس میں سے ایک ہے طول مار روم اور دوسری ہے توسط مار روم. اب ہم نے یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ طول مار روم اور توسط مار روم ناجائز کیوں ہے. وہ یہاں پہ خود ہی وجہ بتائی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ مد کے واسطے جب حرف مد کے بعد سکون چاہیے اور روم کی حالت میں تو سکون نہیں ہوتا بلکہ حرف متحرک ہو جاتا ہے، تو حرف متحرک ہونے کی وجہ سے تو نہ تو یہاں پر آپ لمبا وہ مد کر سکتے ہیں روم کے ساتھ اور نہ ہی آپ یہاں پہ درمیانے درجے کا مد کر سکتے ہیں روم کے ساتھ. تو یہ وجہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد آخری صورت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اگر حرف موقوف مضموم ہے جیسا کہ نستعین. اب یہاں پہ دیکھیں نستعین نون اس کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے تو یہ حرف ایسا ہے جو کہ موقوف ہے اور اس کے اوپر ضمہ بھی ہے. اب اس میں جو ضربی عقلی وجہ ہیں وہ 9 صورتیں ہیں، مطلب یہ کہ 9 احتمالات اس میں عقلی طور پر بن سکتے ہیں. وہ 9 احتمالات کون سے ہیں وہ یہاں پر میں نے لکھے ہیں. ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ طول مال اسکان ہو، یعنی آپ نون کو ساکن کریں اور ساتھ ساتھ مد میں آپ طوالت اختیار کریں جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتا دیا تھا عالمین کے اندر. اور دوسری صورت اس کے اندر کیا ہے توسط مال اسکان ہو، یعنی درمیانے درجے کا آپ مد کریں اور ساتھ ساتھ آپ نون کو ساکن کر کے پڑھیں، یہ بھی جائز ہے. تیسرے نمبر پر کیا ہے کسر مال اسکان ہو، یعنی ایک الف کے برابر آپ اس کو لمبا کریں اور نون کو ساکن کر کے پڑھیں، یہ بھی جائز ہے. اور چوتھے نمبر پر کیا ہے طول مال اشمام ہو. یہ اگلا مسئلہ دیکھیں، اشمام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، اشمام کہتے ہیں بو دینا، یعنی جب آپ ضمہ کی ادائیگی کر رہے ہوں آپ نے وہاں پہ وقف کیا ہے تو آپ ہونٹوں کو گول کر کے ایک تھوڑی سی اس کی خوشبو سی آنی چاہیے. باقاعدہ طور پر ضمہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے لیکن اس کی تھوڑی سی بو آنی چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے اشمام. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ مد کر کے پڑھیں اور مد کے اندر طوالت ہو اور ساتھ ساتھ جو نون ہے اس نون کے اوپر ہلکی سی جو ضمہ ہے اس کا ایک تھوڑی سی خوشبو دے کر پڑھا جائے، اس کو کہا جائے گا طول مال اشمام. نستعین نو بھی نہیں پڑھنا باقاعدہ اور اس کو نستعین نون کو ساکن بھی نہیں پڑھنا، بس تھوڑی سی اس میں بو دے کر پڑھیں. تو یہ تو ہو گیا طول ہو گیا مال اشمام. اور 5ویں صورت ہے توسط مال اشمام. یہ بھی اسی طریقے سے، بس اس میں اشمام میں آپ کو بتا چکا ہوں. توسط یہ ہے کہ جو مد ہے وہ آپ نے طول سے کم درجے کا کرنا ہے. 6 نمبر پہ دیکھیں کسر مال اشمام. اشمام میں نے آپ کو بتا دی ہے خوشبو دے کے پڑھنا، ضمہ کی خوشبو آئے اور ساتھ ساتھ جو ہے جو مد کی مقدار ہے وہ کسر ہو، یعنی توسط سے بھی کم ہو اور طول سے بھی کم ہو. یہ تو ہوگی 6 صورتیں. اب 7ویں صورت کیا ہے کسر مار روم. روم بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یعنی روم میں یہ ہوتا ہے کہ حرکت کا تہائی حصہ پڑھنا ہوتا ہے. وہ جیسے میں نے اسے پہلے یا اولی الالبابی کے اندر آپ کو بتایا تھا، بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی کرنا جائز اور درست ہے. لیکن طول مار روم یہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے جو کہ 8ویں صورت بنتی ہے. اور اسی طریقے سے توسط مار روم کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے جو کہ 9ویں صورت بنتی ہے. وجہ میں نے آپ کو ادھر اوپر بتا دی تھی، جیسا کہ یہاں پہ بھی حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ مد کے واسطے حرف مد کے بعد ساکن ہونا چاہیے، اور جب آپ روم پڑھیں گے تو روم کی حالت میں سکون نہیں ہوتا، حرف متحرک ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہاں پہ طول مار روم کرنا اور اسی طریقے سے توسط مار روم کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اگر حرف موقوف مضموم ہے جیسا کہ نستعین ہو تو ضربی عقلی وجہ بنتی ہے، وہ 9 بنتی ہیں. وہ 9 وجہ ساری کی ساری میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے. طول مال اسکان، توسط مال اسکان، کسر مال اسکان 3 ہوگی. طول مال اشمام، توسط مال اشمام، کسر مال اشمام 6 ہوگی. کسر مار روم یہ 7ویں صورت، یہ 7 وجہ جائز اور درست ہیں. اور طول و توسط مار روم غیر جائز ہیں جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے. پہلے کہاں پہ معلوم ہوا ہے؟ وہ یہاں پہ جو جیسا کہ ذکر کیا گیا، اس لیے کہ لے کر یہاں تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے، مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں. سبق نمبر 11 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم الرجیم، الرحیم اور العالمین کی کل 48 صورتیں پڑھیں گے. دیکھیں طول مال اسکان کیا ہوتا ہے، توسط مال اسکان کیا ہوتا ہے، کسر مال اسکان کیا ہوتا ہے، کسر مار روم کیا ہوتا ہے. ساری کی ساری تفصیل آپ گزشتہ سبقوں کے اندر پڑھ چکے ہیں. یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے آتا ہے نا سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، آپ نے تعوذ پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو تعوذ کے آخر میں الرجیم ہے آپ نے اس کے اوپر وقف کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے تسمیہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تسمیہ کے آخر میں جو الرحیم ہے آپ نے اس پر بھی وقف کیا. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے اس پر بھی وقف کیا. خلاصہ یہ کہ تعوذ کے آخر الرجیم اس پر بھی وقف کیا، تسمیہ کے آخر الرحیم اس پر بھی وقف کیا، اور الحمدللہ رب العالمین کے آخر میں العالمین اس پر بھی آپ نے وقف کیا. تینوں جگہ پہ اوپر آپ نے وقف کیا ہے.
اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں فصل کل۔ فصل کل کا مطلب ہے تینوں کو جدا جدا کر کے پڑھنا، تو آپ نے فصل کل کو اختیار کیا ہے۔ تو فصل کل کو اختیار جب آپ نے کیا ہے تو آپ نے جب تینوں پہ آخر میں وقف کریں گے تو ظاہر ہے اس پر مد کیا جائے گا، تو مد کے اعتبار سے کل 48 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 48 صورتوں کے اندر بعض صورتیں جائز ہیں، بعض صورتیں ناجائز ہیں اور بعض میں اختلاف ہے۔ تو پہلے آپ صورتیں سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو کتاب کی عبارت ہے وہ میں اگلے سبق کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ جو الرجیم ہے اس میں کل بنتی ہیں 4 صورتیں۔ ایک صورت اس کے اندر بنتی ہے طول مال اسکان، دوسری صورت اس کے اندر بنتی ہے توسط مال اسکان، اور تیسری صورت اس کے اندر بنتی ہے کسر مال اسکان، اور چوتھی صورت اس میں بنتی ہے کسر مار روم۔ 4 صورتیں ہیں الرجیم کی میم پر، اور اسی طریقے سے یہی والی 4 صورتیں الرحیم پر بھی بنتی ہیں، طول مال اسکان، توسط مال اسکان، کسر مال اسکان اور کسر مار روم۔ جو العالمین ہے، عالمین پر 4 نہیں ہے 3 ہیں، ایک طول مال اسکان ہے، دوسری توسط مال اسکان ہے، اور تیسری کسر مال اسکان ہے۔ کسر مال روم کی جو صورت ہے وہ العالمین کے اوپر نہیں ہے۔ تو جب آپ ان کو آپس میں ضرب دیں گے تو کل صورتیں بنیں گی 48۔ اب وہ کیسے ضرب دیں گے 48 صورتیں بنیں گی؟ دیکھیں جو الرجیم کی 4 صورتیں تھیں نا، طول، توسط، کسر مال اسکان اور کسر مال روم، ان 4 کو آپ نے الرحیم کی 4 صورتوں کے ساتھ آپ نے ضرب دے دینی۔ تو 4 کو جب 4 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گی 16 صورتیں۔ 16 صورتیں تھیں، اب العالمین میں 3 صورتیں ہیں، تو 16 کو 3 سے جب آپ ضرب دیں گے تو یہ کل آپ کو 48 صورتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو یہ 48 صورتیں اس طریقے سے نکلیں گی، بعض جائز ہوں گی، بعض ناجائز ہوں گی، اور بعض کے اندر اختلاف ہوگا۔ وہ کیسے نکلتی ہیں وہ میں نے یہاں پہ نکال کے بھی بتا دیا تاکہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ دیکھیں ذرا، اب سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ یہ جو ہے نا العالمین، اس میں آپ صرف طول مال اسکان کو اختیار کریں۔ اس میں آپ نے طول مال اسکان کو اختیار کیا، اور یہ جو پہلی 4 صورتیں نا الرجیم میں، اس میں بھی آپ نے طول مال اسکان کو اختیار کیا، یعنی الرجیم کے آخر میں آپ نے طول مال اسکان کیا، اور العالمین میں بھی آپ نے طول مال اسکان کیا، اور الرحیم پر بھی آپ نے طول مال اسکان کیا۔ یہ بن جائے گی ایک صورت۔ جو باقی 3 صورتیں ہیں ان 3 میں ان دونوں کے آخر میں تو طول مال اسکان ہی آپ کریں۔ وقف جب آپ نے کیا، الرجیم پر بھی آپ نے طول مال اسکان کیا، العالمین میں بھی طول مال اسکان کیا، لیکن الرحیم میں جو باقی 3 صورتیں آپ وہ اختیار کر لیں۔ مثال کے طور پہ دوسری صورت یہ بنے گی، الرجیم پر آپ نے طول مال اسکان کیا، لیکن الرحیم میں آپ نے طول مال اسکان نہیں کیا بلکہ توسط مال اسکان کیا، اور العالمین میں آپ نے طول مال اسکان کیا۔ یہ بن جائے گی دوسری صورت۔ اور تیسری صورت کیا بنے گی؟ الرجیم پر تو آپ نے طول مال اسکان کیا، لیکن الرحیم پر آپ نے توسط نہیں بلکہ کسر مال اسکان کیا، اور العالمین میں اسی طریقے سے طول مال اسکان۔ اب چوتھی صورت میں کیا ہوگا؟ الرجیم پر آپ نے طول مال اسکان کیا، الرحیم پر آپ نے کسر مال اسکان نہیں بلکہ کسر مال روم کر لیا، اور العالمین میں آپ نے طول مال اسکان کیا۔ تو اس طریقے سے یہ 4 صورتیں بنیں گی۔ اچھا، یہ چونکہ 48 کے 48 صورتوں کے نام لکھنے مشکل تھے، جگہ زیادہ چاہیے تھی، تو اس لیے میں نے اشارے دیے ہیں یہاں پہ تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اشارے کے طور پہ آپ یہ سمجھے کہ جہاں پہ میں نے لکھا ہوگا نا تو سے مراد ہے طول، اور میم سے مراد ہے مع، اور سین سے مراد ہے اسکان۔ تو تو میم سین کا کیا مطلب ہوگا؟ طول مال اسکان۔ اور توسط کے لیے میں نے اختیار کی ہے تا کو، تو توسط کے لیے تا، اور مع کے لیے میم، اور اسکان کے لیے سین۔ اور کسر کے لیے میں نے اختیار کیا لفظ کاف کو، تو جہاں پہ کاف لکھا ہوگا اس کا مطلب ہوگا کسر، اور جہاں پہ لکھا ہوگا نا را اس کا مطلب ہوگا روم۔ تو کاف میم را کا کیا مطلب ہوگا؟ کسر مار روم۔ اور یہ کیفیت ہے، جیم سے مراد جائز، نون سے مراد ناجائز، اور خا سے مراد مختلف فی۔ اس طریقے سے یہ صورتیں نکلیں گی۔ 4 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب آگے چلیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہوگا نا کہ جو 4 صورتیں الرجیم میں آپ نے تو کے ساتھ اختیار کی تھی نا، اور الرحیم پر آپ نے چاروں ڈیفرنٹ لے کر آئے تھے، العالمین میں آپ نے چاروں کی چاروں تو تھی۔ اب آپ یہی جو 4 صورتیں تو کے ساتھ تھیں، اب یہی 4 صورتیں آپ تا کے ساتھ توسط کے ساتھ کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ توسط مال اسکان، توسط مال اسکان، توسط مال اسکان، توسط مال اسکان، یہ آ جائیں گی الرجیم میں 4 صورتیں، اور الرحیم میں اس کے مقابلے میں یہی 4 صورتیں لیکن آپ ڈیفرنٹ کر کے لے کر آئیں۔ مطلب توسط کے ساتھ پہلے آپ طول لگا دیں، دوسرا توسط کے ساتھ آپ توسط مال اسکان لگائیں، تیسرا توسط کے ساتھ آپ کسر مال اسکان لگائیں، چوتھا توسط کے ساتھ آپ کسر مال روم لگائیں۔ ادھر جو ہے العالمین میں یہی توسط، یہ طول ہی لگے گا، طول مال اسکان، طول مال اسکان، طول مال اسکان، 16 تک ادھر طول ہی رہے گا العالمین میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں 4 پوری ہوگی الرجیم کے ساتھ، تو 4 ہوئی تھی طول کے ساتھ، 4 ہوئی تھی توسط کے ساتھ۔ اب 4 آپ کر لیں کسر کے ساتھ، کسر مال اسکان کے ساتھ، کسر مال اسکان، کسر مال اسکان، کسر مال اسکان، کسر مال اسکان۔ پھر 4 آپ کر لیں کسر مال روم کے ساتھ، کسر مال روم، کسر مال روم، کسر مال روم، کسر مال روم۔ تو یہ والا پیٹرن چلے گا، یعنی الرجیم کے اندر 4 تو، پھر 4 توسط، پھر 4 کسر مال اسکان، پھر 4 کسر مال روم۔
आगे भी ऐसे ही है, 16 होगी ना, आगे भी ऐसे ही होगा। तूल माल इसकान 4 ये, तवसुत माल इसकान 4 ये 8, और फिर इसी तरीके से इधर आ जाए, कसर माल इसकान 4 ये, कसर मार रोम 4 ये, तो 16 16 32, फिर दोबारा 32 16 इसी तरीके से कर लें। तूल माल इसकान 4 ये, तवसुत माल इसकान 4 ये, कसर माल इसकान 4 ये और कसर मार रोम 4 ये। तो अर रजीम के अंदर जो आपने 48 सूरतें बनानी है ना, वो इस तरीके से बनानी है। और अर रहीम में क्या होगा, वो चारों आपने डिफरेंट करते रहे, मतलब पहले तोल माल इसकान, फिर तवसुत माल इसकान, फिर कसर माल इसकान, फिर कसर मार रोम। आप जरा नोट करते जाए। तामीम सीन, तामीम सीन, काफ मीम सीन, काफ मीम रा, तामीम सीन, तामीम सीन, काफ मीम सीन, काफ मीम रा। तोल माल इसकान, तवसुत माल इसकान, कसर माल इसकान, कसर मार रोम। तोल माल इसकान, तवसुत माल इसकान, कसर माल इसकान, कसर मार रोम। तोल माल इसकान, तवसुत माल, ये देखें यहाँ तक 16 होगी ना, अब दोबारा 16 ऐसे ही रिपीट होंगी। तोल माल इसकान, तवसुत माल इसकान, कसर माल इसकान, कसर मार रोम। दोबारा फिर ऐसे ही तोल माल इसकान, तवसुत माल इसकान, कसर माल इसकान, कसर मार रोम। फिर दोबारा ऐसे ही होगी। अब यहाँ पे देखें ऐसे ही, तोल माल इसकान, तवसुत माल इसकान, कसर माल इसकान, कसर मार रोम। तोल माल इसकान, तवसुत माल इसकान, कसर माल इसकान, कसर मार रोम। तोल तवसुत कसर कसर, तोल तवसुत कसर कसर, तोल तवसुत कसर कसर, तोल तवसुत कसर कसर। तो ये इस तरीके से 48 पूरी होंगी, यानी इसमें जो 4 हैं वो तब्दील होकर आती रहेंगी। अब जो अल आलमीन में, उसमें बहुत सिंपल और नॉर्मल तरीका है। पहले 16 होंगी तोल माल इसकान के साथ, यहाँ तक देखें, तामीम सीन, तामीम सीन, तामीम सीन। फिर उसके बाद अगली 16 हो जाएंगी तवसुत के साथ, तामीम सीन, तामीम सीन, तामीम सीन, तामीम सीन। उसके बाद देखें तामीम सीन के साथ ये सारी यहाँ तक 32 तक। 32 के बाद फिर आगे काफ मीम सीन हो जाएगा, काफ मीम सीन, काफ मीम सीन, काफ मीम सीन। तो ये इस तरीके से कुल 48 सूरतें बनेंगी। तो ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, इसको जब आप तवज्जो के साथ गौर करेंगे और आप इसको खुद से जब बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो ये कुल 48 सूरतें बनती हैं रजीम में, रहीम में और अल आलमीन में। अब उसके बाद अगली बात रहेगी कि इनका हुक्म क्या है, और जो किताब की इबारत है वो हम इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का तीसरा बाब है, तीसरी फसल है मिक़दार और औजुह मद, सबक नंबर 12 में खुश आमदीद। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने 48 सूरतों को तफसील से समझा था। आज के सबक के अंदर हम इन 48 सूरतों का हुक्म और इसी के साथ किताब की इबारत को भी हल करेंगे। 48 सूरतें आपने गुज़श्ता सबक में पढ़ ली थी, इनका हुक्म समझे ज़रा। देखें, इसमें जो है ना 6 सूरतें जायज़ हैं और 40 सूरतें नाजायज़ हैं। 6 और 40 46 होगी, और 2 सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर इख्तलाफ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जायज़ सूरतों की तरफ। तो जायज़ सूरतें 6 कौन सी हैं, वो ये वाली हैं, अर्रजीम, अर्रहीम और अल आलमीन। तीनों जगह पे तोल माल इसकान हो, तो ये होगी पहली जायज़ सूरत। और दूसरी जायज़ सूरत क्या होगी, वो ये है, सूरत नंबर यहाँ पे 22 है। तवसुत माल इसकान होगा रजीम में, तवसुत माल इसकान होगा रहीम में, और तवसुत माल इसकान होगा अल आलमीन में, यानी तीनों जगह पे तवसुत है। ये दूसरी होगी जायज़ सूरत। तीसरी जायज़ सूरत का कौन सी है, वो यहाँ पर है 43 और 44। 43 में क्या है, तीनों जगह पे कसर माल इसकान और तीनों जगह पे कसर मारोम, ये भी जायज़ है। मतलब ये कि रजीम पे आप पढ़ें कसर माल इसकान, अल रहीम पे आप कसर माल इसकान पढ़ें, अल आलमीन पे आप कसर माल इसकान पढ़ें, तो ये भी जायज़ है। और 44 में क्या होगा, कसर माल इसकान होगा रजीम में, कसर मार रोम होगा रहीम में, और अल आलमीन के अंदर होगा कसर माल इसकान, क्योंकि कसर मार रोम जो है वो अल आलमीन में नहीं होती है। तो 2 सूरतें ये होगी जायज़। 2 सूरतें हमने वहां पे जायज़ समझ ली, 2 सूरतें ये, 2 और 2 4, और 47 और 48 भी जायज़ है। अब इसमें क्या होगा, कसर मार रोम होगा रजीम में, और रहीम में होगा कसर माल इसकान, और कसर माल इसकान होगा अल आलमीन में, ये भी जायज़ है। इसी तरीके से कसर मार रोम और रजीम में, कसर मार रोम अल रहीम में, और कसर माल इसकान अल आलमीन में ये हो, तो ये भी जायज़ है। तो ये कुल 6 सूरतें बनेंगी जायज़ की। 2 सूरतें मुख्तलफ़ी हैं, उनको भी ज़रा समझ लें। वो मुख्तलफ़ी सूरतें ये हैं कि रजीम में आप पढ़ें कसर मार रोम, और अर रहीम में भी आप कसर मार रोम पढ़ें, और आप अल आलमीन में तूल माल इसकान पढ़ें। तो बाज़ के नज़दीक जायज़ और बाज़ के नज़दीक नाजायज़ है, तो ये इख्तलाफी है। इसी तरीके से जो दूसरी इख्तलाफी सूरत है वो ये है 32 नंबर, कसर मार रोम पढ़ें आप रजीम में, कसर मार रोम पढ़ें आप रहीम में, और तवसुत माल इसकान करें आप अल आलमीन में, तो ये इख्तलाफी है। तो खुलासा क्या निकलेगा कि 6 सूरतें जायज़ हैं, 2 सूरतें मुख्तलफ़ी हैं, और इसके अलावा जो बाकी 40 सूरतें हैं वो सारी की सारी नाजायज़ हैं। जैसे है ना, ये तोल माल इसकान, तवसुत माल इसकान, तोल माल इसकान नाजायज़, जहाँ जहाँ पे मैंने नून नून लिखा हुआ है सारी की सारी सूरतें नाजायज़ हैं। तो इसको ज़रा गौर से जब समझेंगे तो इंशाल्लाह ये आराम से हल हो जाएगी। देखिए, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि जब मद्दे आरिज़ वक्फ़ी और मद्दे आरिज़ लेन कई जगह पर हों तो उनमें तसावी और तवाफ़ुक़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर आप ये समझें कि तसावी और तवाफ़ुक़ 2 मुतरादिफ़ अल्फाज हैं।
تساوی کا مطلب یہ ہے کہ جب کئی جگہ پر مد عارض وقفی یا مد عارض لین جمع ہیں تو اگر پہلے مقام پر مد میں طول کیا ہے تو باقی مقام پر بھی مد کے اندر آپ طوالت کو اختیار کریں۔ اسی طریقے سے اگر پہلے مقام میں آپ نے مد میں توسط کو اختیار کیا ہے تو باقی بھی جتنے مدات آئیں گے تو وہاں پر بھی آپ توسط اختیار کریں، اور اگر پہلے مقام میں آپ نے قصر اختیار کیا ہے تو باقی مقام میں بھی آپ قصر کریں گے۔ اس کو تو کہتے ہیں تساوی، یعنی جتنے مقامات پر مد آئے گا سب کے اندر برابری کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرا یہاں پر لفظ ہے توافق۔ توافق کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے مقام پر مد میں طول کی مقدار بالفرض 5 الف ہے تو باقی مقام پر بھی جو آپ مد میں طول کریں گے تو اس کی مقدار 5 الف ہی ہونی چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے دوسرے قول کے مطابق، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ 2 قول ہیں، ایک قول کے مطابق جو طول ہے اس کی مقدار 5 ہے، ایک قول کے مطابق طول کی مقدار 3 ہے۔ تو اگر آپ نے 3 والے قول کو اختیار کیا ہے اور آپ نے پہلے مد میں 3 الف کے برابر اس مد کو آپ نے لمبا کیا ہے تو باقی جہاں پر بھی جتنے مد آئیں گے وہاں پر بھی آپ 3 الف کے برابر ہی مد کو لمبا کریں گے۔ اسی طریقے سے توسط کے اندر بھی 2 قول آپ کو معلوم ہیں، ایک قول کے مطابق 3 ہے اور ایک قول کے مطابق 2 ہے۔ اگر آپ نے 3 الف والا قول اختیار کیا ہے تو جہاں پر تو جتنے وہاں پر توسط کے آپ نے مد کرنے ہیں تو وہاں پر آپ نے 3 الف کے برابر ہی اس کو لمبا کرنا ہے، اور اگر آپ نے 2 الف والا قول اختیار کیا ہے تو پھر تمام جتنے مد آئیں گے وہاں پر آپ نے 2 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے توافق۔ تو تساوی اور توافق ان دونوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب مد عارض یا مد لین کئی جگہ ہوں، مد عارض کیا ہوتا ہے، مد لین کیا ہوتا ہے، سابقہ اسباق کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو ان میں تساوی اور توافق کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی اگر ایک جگہ میں مد عارض میں آپ نے طول اختیار کیا ہے تو دوسری جگہ میں بھی طول کیا جائے، اگر توسط کیا ہے تو دوسری جگہ بھی توسط کرنا چاہیے، اگر قصر کیا ہے تو دوسری جگہ بھی قصر کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مد لین بھی جب کئی جگہ ہوں تو توافق ہونا چاہیے، اور جیسا کہ طول توسط میں توافق ہونا چاہیے ایسے ہی مقدار طول توسط میں بھی توافق ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تساوی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اور توافق یعنی جو اس مد کی مقدار جتنا لمبا کرنا ہے اس چیز کا بھی آپ نے اس چیز کے اندر خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے حضرت نے اس کی مثال دی ہے، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو اعوذ ہے نا، اس سے مراد کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو رجیم ہے اس سے مراد یہ ہے، اور بسم اللہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ اس کا جو آخری لفظ ہے الرحیم یہ مراد ہے۔ اور اسی طریقے سے رب العالمین، یہ جو عالمین کا آخر میں عالمین ہے، یہ یہاں پر فصل کل کی حالت میں، فصل کل کا مطلب کیا ہے، فصل کا مطلب ہے جدا کرنا، تینوں کو جدا جدا کر کے پڑھنا۔ تابوس کو آپ جدا کر کے وقف کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر آپ نے وقف کیا، اسی طریقے سے تسمیہ یعنی بسم اللہ اس پہ بھی آپ نے وقف کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، اور اسی طریقے سے الحمد للہ رب العالمین، تینوں جگہ پر آپ نے جدا جدا کر کے یعنی وقف کر کے آپ نے پڑھا ہے۔ تو ضربی وجہ یعنی ایک کو دوسرے سے ضرب دینے سے جو صورتیں اور وجہ حاصل ہوں گی وہ کل کتنی حاصل ہوں گی، وہ کل 48 حاصل ہوں گی۔ 48 کس طریقے سے حاصل ہوں گی وہ ذرا یہ دیکھیں، ذرا فرما رہے ہیں کہ رجیم کی اوجہ ثلاثہ مال اسکان، رجیم کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 3 تو ہے نا اسکان کے ساتھ، اس میں کیا ہے، طول مال اسکان، دوسری ہے توسط مال اسکان، اور تیسری ہے قصر مال اسکان۔ 3 تو یہ ہوگی کس میں، رجیم میں، اور چوتھی صورت کیا ہے، قصر مار روم، قصر مار روم، یہ 4 ہوگی رجیم میں۔ اسی طریقے سے رحیم کے مدود ثلاثہ، مدود جو ہے نا یہ مد کی جمع ہے، اور مد سے مراد کیا ہے، مد سے مراد یہی مد کی 3 قسمیں ہیں، طول توسط اور قصر۔ تو جو یہاں پر حضرت نے ذکر کیا نا اوجہ ثلاثہ، مد کی 3 وجہیں، یہ وہی مد کے 3 قسمیں ہیں۔ تو اوجہ ثلاثہ آپ کے مد کی 3 وجہیں، یا آپ یہ کہیں مدود ثلاثہ 3 مد، یا مد کی 3 قسمیں، بات ایک ہی ہے۔ تو تعبیر کے اندر تھوڑا سا فرق کیا گیا لیکن چیز ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مدود ثلاثہ کون سے، یہی ہیں۔ رحیم میں بھی اب ایسے کریں 3 تو یہی ہے نا، اس میں ہوگا طول مال اسکان، دوسرا ہوگا توسط مال اسکان، اور تیسرا ہوگا قصر مال اسکان، 3 یہی ہوگی، اور چوتھا کیا ہے، قصر مال روم، یہ ہوگی 4۔ اب یہ اس میں آپ ضرب دیں، دیکھیں طول مال اسکان کو پہلے آپ ان 4 سے ضرب دیں، طول مال اسکان 1، طول مال اسکان اور اس کے ساتھ یہ لگ جائے گا توسط مال اسکان 2، طول مال اسکان اس کے ساتھ لگے گا قصر مال اسکان 3، طول مال اسکان اس کے ساتھ لگے گا قصر مال روم 4 ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ 4 ہو جائیں گی، توسط مال اسکان اس کے ساتھ لگ جائے گا طول مال اسکان، توسط مال اسکان اس کے ساتھ لگ جائے گا توسط مال اسکان،
اور کسر مال اسکان اس کے ساتھ لگ جائے گا توسط مال اسکان، کسر مال روم اس کے ساتھ لگ جائے گا توسط مال روم، 8 ہوگی۔ اب اسی طریقے سے اس کو بھی ضرب دے دیں، اس کے ایک ضرب یہ ہوگی، ایک ضرب یہ، ایک ضرب یہ اور ایک ضرب یہ، 4 یہ ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ جو چوتھا ہے، چوتھے میں بھی ایسے ہی ہے، کسر مال روم اس کے ساتھ ایک یہ لگ گیا، کسر مال روم اس کے ساتھ ایک یہ لگ گیا توسط مال اسکان، کسر مال روم اس کے ساتھ لگ گیا کسر مال اسکان، کسر مال روم اس کے ساتھ لگ گیا کسر مال روم، 4 یہ۔ تو 4 کو جب 4 سے آپ ضرب دیں گے تو کل آپ کو حاصل صورتیں ہو جائیں گی 16، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جب رحیم کے مدود ثلاثہ اور کسر مال روم میں ضرب دینے سے 16 وجہ حاصل ہوتی ہیں، اور ان 16 کو العالمین کے اوجہ ثلاثہ میں ضرب دینے سے 48 وجہ حاصل ہوتی ہیں۔ اب العالمین میں بھی 3 وجہ ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ طول مال اسکان، دوسری ہے توسط مال اسکان، اور تیسری ہے کسر مال اسکان۔ تو 16 کو آپ اس ایک کے ساتھ ملائیں، 16 ایک بار 16، 16 دو بار 32، اور 16 3 بار 48۔ تو اس ترتیب سے 48 صورتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ان 16 کو العالمین کے اوجہ ثلاثہ میں، یعنی جو 3 وجہ ہیں وہ یہ والی 3 وجہ ہیں، طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان۔ اس میں جب آپ ضرب دیں گے تو 48 وجہ آپ کو حاصل ہوں گی، جن میں 4 بالاتفاق جائز ہیں۔ اب 4 بالاتفاق جائز کون سے وہ یہاں پہ آگے ذکر کیا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کل 6 صورتیں جائز ہیں، اس میں اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ 4 تو یہ والی صورتیں جائز ہیں، اور اس کے اعتبار سے 2 مزید وجہ وہ بھی جائز کی نکلتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا دیا ہے۔ پہلے آپ یہاں پر یہ دیکھ لیں، فرما رہے ہیں 4 جو بالاتفاق جائز ہوگی وہ کون سی ہے؟ رجیم، رحیم اور العالمین، تینوں میں طول مال اسکان ہو، اسی طریقے سے تینوں میں توسط مال اسکان ہو، 2 صورتیں، اور تیسرے میں کیا ہے؟ تینوں میں ہو کسر مال اسکان، 3 صورتیں تو یہ ہوگی، اور چوتھی صورت جو جائز والی ہوگی وہ یہ ہوگی رجیم اور رحیم میں تو کسر مال روم ہو اور العالمین میں کسر مال اسکان ہو، یہ 4 صورتیں ہو جائے گی جائز۔ اور جو مصنف نے جو ضابطہ بیان کیا ہے 2 مزید وجہ وہ بھی جائز نکلتی ہیں، وہ کیا ہے کہ الرجیم میں کسر مال اسکان اور الرحیم میں کسر مال روم اور العالمین میں کسر مال اسکان، یہ ایک صورت۔ دوسری صورت کیا ہے؟ الرجیم میں کسر مال روم، الرحیم میں کسر مال اسکان اور العالمین میں کسر مال اسکان، تو یہ کل 6 صورتیں بنے گی جیسے کہ یہاں پہ بھی لکھا ہے۔ اور بعض نے رجیم رحیم کے کسر مال روم کی حالت میں العالمین میں طول اور توسط کو جائز رکھا ہے، تو اس اعتبار سے جو 2 مختلف ہی صورتیں بن جائیں گی جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ باقی 42 وجہ بالاتفاق غیر جائز ہے۔ یہاں پہ آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ حضرت نے 42 لکھا ہے، یہاں پہ میں نے جب لکھا تھا نا تو میں نے غلطی سے 48 لکھ دیا تھا، لیکن کتاب کی عبارت میں اصل لفظ ہے 42، اور 42 میں بھی آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ضابطہ تھا اس کے مطابق 42 نہیں بلکہ کل 40 صورتیں بنتی ہیں جو کہ بالاتفاق ناجائز ہوں گی، اور 2 صورتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بتائے ہوئے ضابطے کے تحت وہ جائز بن جائے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ کل 6 صورتیں جائز ہوں گی، جن میں سے 4 صورتیں تو وہ ہیں جن کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً ذکر کر دیا ہے، باقی 2 صورتیں جو کہ میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے تحت ہی جائز بن جائے گی، اور پیچھے کل 40 صورتیں بنیں گی جو کہ بالاتفاق ناجائز ہوں گی، اور 2 صورتیں وہ ہیں جن کے اندر اختلاف ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے، مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فصل اول وصل ثانی کی کل عقلی 12 احتمال یا 12 صورتیں آپ کہہ لیں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ دیکھیں جو گزشتہ 2 سبق گزرے ہیں اس کے اندر جو تھا نا اس میں یہ تھا فصل اول فصل ثانی تھا، مطلب یہ تھا کہ جب آپ نے پڑھنا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے یہاں پر بھی وقف کرنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی آپ نے وقف کرنا ہے، پھر اس کے بعد العالمین یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر بھی آپ نے وقف کرنا ہے، تو تینوں جگہ پر وقف تھا، تو اسی لیے اس کو کہا گیا فصل اول فصل ثانی۔ فصل اول سے مراد تھا الرجیم پر وقف، اور فصل ثانی سے مراد تھا الرحیم پر وقف، تو اس لیے وہاں پر جب ہم نے ضرب دیا تھا تو ضرب دینے کے بعد ہمیں 48 صورتیں حاصل ہوئی تھی، 4 اور 4 صورتیں تھی الرجیم اور الرحیم کی، 4 4 بار 16، اور 3 صورتیں تھی العالمین کی، تو 16 ضرب 3 یہ 48 صورتیں بنی تھی۔ لیکن اب یہ جو کیس ہے نا اس کیس کے اندر ایسا ہے کہ اس میں فصل اول تو ہے، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر تو آپ وقف کریں گے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وقف نہیں ہے، یہ نا فصل اول کا مطلب پہلی جگہ فصل جدا کر کے آپ پڑھ رہے ہیں، اور وصل ثانی دوسری جگہ پر آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وقف نہیں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اس کو آپ نے اگلی آیت کے ساتھ ملا دیا ہے، تو جب اس پہ وقف نہیں ہے تو الرحیم کی جو ہم نے گزشتہ 4 صورتیں پڑھی تھی عقلی احتمالات،
وہ یہاں پر نہیں پائی جائیں گی۔ تو اب اس میں یہ ہوگا کہ الرجیم کے جو ہے نا چار عقلی احتمال یہ تو پائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3 عقلی احتمالات ہیں العالمین کے، اس 4 کو جب آپ 3 سے ضرب دیں گے تو کل آپ کو 12 صورتیں حاصل ہوں گی۔ وہ کس طریقے سے حاصل ہوں گی وہ یہاں پہ دیکھ لیں۔ دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الرجیم میں عقلی احتمال کون سا تھا، تو یہ تھا طا میم سین، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ طول مال اسکان ایک عقلی احتمال یہ تھا، دوسرا عقلی احتمال اس کے اندر کیا تھا، توسط مال اسکان 2، اور تیسرا اس کے اندر عقلی احتمال کیا تھا، کسر مال اسکان 3، اور چوتھا اس کے اندر عقلی احتمال کیا تھا، کسر مال روم۔ یہ 4 احتمال تھے عقلی طور پہ الرجیم کے اندر، اور العالمین میں 3 احتمال آپ کو معلوم ہے، طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان۔ تو جب آپ 4 کو 3 سے ضرب دیں گے تو کل 12 احتمالات عقلی طور پہ بنیں گے۔ میں نے یہاں پہ 12 کے 12 احتمال لکھ بھی دیے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا مزید اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اب ذرا یہاں پہ دیکھ لیں 12 احتمالات کو۔ پہلا نمبر پر جو احتمال ہے وہ یہ ہے طول مال اسکان ہے الرجیم میں، اور العالمین میں بھی طول مال اسکان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ الرجیم میں طول مال اسکان ہے لیکن العالمین میں توسط مال اسکان ہے۔ تیسرا ہے الرجیم میں طول مال اسکان ہے لیکن العالمین میں کسر مال اسکان ہے۔ تو 3 یہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ طول مکمل ہو گیا ہے، اب یہی توسط کے ساتھ یہ 3 آ جائیں گی، اور اسی طریقے سے یہی کسر مال اسکان اور کسر مال روم کے ساتھ یہ 3 آ جائیں گی۔ دیکھیں ذرا، اب توسط مال اسکان کے ساتھ ہوگا طول مال اسکان، یہ چوتھا احتمال ہے، اور اسی طریقے سے توسط مال اسکان کے ساتھ ہوگا توسط مال اسکان، یہ 5واں احتمال ہے، اور توسط مال اسکان کے ساتھ ہوگا کسر مال اسکان۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں تینوں جگہ پہ توسط لگ گیا، جس طریقے سے پہلے 3 جگہ پہ طول لگا تھا۔ اور اب اس کے بعد آگے دیکھیں، اب یہاں پہ کسر آ جائے گا، کسر مال اسکان یہ ہوگا 7واں احتمال، اور اس کے ساتھ العالمین میں کیا ہوگا، طول مال اسکان۔ اب طول مال اسکان، توسط مال اسکان، کسر مال اسکان، تو یہاں پہ تینوں تبدیل ہوتے رہیں گے، آخر میں اسکان ہی رہے گا العالمین میں، طول مال اسکان، توسط مال اسکان، کسر مال اسکان۔ 8ویں نمبر پہ کیا ہوگا، الرجیم میں کسر مال اسکان ہے، اور العالمین میں توسط مال اسکان ہے، اور 9 پر کیا ہوگا، کسر مال اسکان ہوگا الرجیم میں، اور العالمین میں ہوگا کسر مال اسکان۔ نمبر 10 پہ کیا ہوگا، کسر مال روم ہوگا الرجیم میں، اور العالمین میں طول مال اسکان، اور اب اسی طریقے سے یہ دونوں روم ہی ہوں گے، کسر مال روم، اور یہاں پہ توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان۔ یہ اس طریقے سے کل 12 احتمالات ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ ان 12 احتمالات میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے وہ بھی میں نے یہاں پہ کیفیت میں لکھ دیا ہے۔ دیکھیں الرجیم میں طول مال اسکان آپ کریں، یعنی ساکن کرنے کے ساتھ آپ مد میں طوالت اختیار کریں، اور العالمین میں بھی ساکن کرنے کے ساتھ مد میں طوالت اختیار کریں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ الرجیم میں طول مال اسکان کرتے ہیں اور العالمین میں توسط مال اسکان کرتے ہیں تو یہ نون یعنی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے الرجیم میں طول مال اسکان کرتے ہیں اور العالمین میں کسر مال اسکان کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے۔ الرجیم میں اسی توسط مال اسکان اور العالمین میں طول مال اسکان کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو یہ 3 ناجائز ہوگی۔ اس کے بعد آگے یہ صورت جائز کی ہوگی، یعنی دونوں جگہ پر توسط ہو، الرجیم میں بھی توسط ہے اور العالمین میں بھی توسط ہے اسکان کے ساتھ، تو یہ صورت ہوگی جواز کی، جس طریقے سے پہلی صورت جواز کی ہے۔ اور اس کے بعد آگے دوبارہ ناجائز آ جائے گی، یعنی الرجیم میں تو ہوگا توسط مال اسکان اور العالمین میں ہوگا کسر مال اسکان، یہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیں، آگے 2 مزید صورتیں ناجائز کی ہیں، الرجیم میں کسر مال اسکان ہے اور العالمین میں طول مال اسکان ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کسر مال اسکان کے ساتھ اگر ہو توسط مال اسکان، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کے بعد آگے صورت آئے گی جواز کی، کسر مال اسکان کے ساتھ کسر مال اسکان ہے تو یہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد آگے آ جائے گی 2 صورتیں مختلف، یعنی اس میں اختلاف ہوگا، بعض کے نزدیک جائز اور بعض کے نزدیک ناجائز۔ جائز ناجائز سے مراد یہاں پر کیا ہے، اولا آدمی اولا ہے۔ دیکھیں ذرا، کسر مال روم کے ساتھ اگر طول مال اسکان ہے تو پھر اس کے اندر اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے کسر مال روم کے ساتھ اگر توسط مال اسکان ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ اور آخری 12ویں صورت بھی جائز ہے، کسر مال روم کے ساتھ کسر مال اسکان۔ تو میں نے یہاں پہ نقشہ بنا دیا، ذرا عبارت دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ فصل اول وصل ثانی کی صورت میں، فصل اول مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پر آپ وقف کریں، اور وصل ثانی مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو میم ہے اس کو آپ آگے الحمدللہ کے ساتھ ملا دیں گے، وقف آپ نہیں کریں گے، تو اس میں عقلی وجہیں 12 نکلتی ہیں۔ کس طریقے سے، الرجیم کے مدود ثلاثہ، لیکن 3 مد ہے نا، طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان، یہ 3 مد کی قسمیں ہیں، یہ تو ہو جائے گی رجیم کے مدود ثلاثہ، اور جو چوتھی قسم ہے رجیم کی وہ ہے کسر مال روم، تو یہ 4 ہو گئی۔ اس کو العالمین کے اوجہ ثلاثہ، اوجہ ثلاثہ کا مطلب جو 3 مدود ثلاثہ ہے، وہی بات ہے یہاں پر بھی کہ اوجہ ثلاثہ آپ کہیں یا پھر مدود ثلاثہ کہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو اس کے آپ 3 مدوں کے اندر ضرب دیں۔ 3 مد کون سے ہیں العالمین کے، توسط مال اسکان، طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان۔ جب آپ ضرب دیں گے تو کل 12 وجہ ہو جائیں گی، جیسا کہ میں نے سارے کی ساری 12 کی 12 یہاں پر آپ کے سامنے لکھ دی ہیں۔
ان میں سے 4 وجہ بالاتفاق جائز ہیں، ان میں سے یہ ہے 1 2 3 اور یہ 4۔ پہلی صورت دیکھیں، طول مال اسکان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا ہے نا یہ والا ہے طول مال اسکان مع طول مال اسکان، یہ ہے اس کا مطلب۔ اسی طریقے سے آئے کیا توسط مال اسکان کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے توسط مال اسکان، اور اس کے ساتھ یہ تو ہو گیا نا توسط مال اسکان رجیم میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہوگا توسط مال اسکان العالمین میں، جیسے یہ بھی لکھا ہوا ہے تامیم سا تامیم سین۔ اسی طریقے سے کسر مال اسکان، مطلب یہ ہے کہ کسر مال اسکان رجیم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسر مال اسکان العالمین میں، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، صورت نمبر 9 ہے۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ کسر مع روم مع الکسر بالاسکان، کسر مع روم ہے یہ والا آخری صورت، یعنی الرجیم میں کسر مع روم آپ کریں گے اور العالمین میں آپ کریں گے کسر مع الاسکان۔ یہ ہوگی 4 صورتیں جو کہ بالاتفاق جائز ہے۔ 2 وجہ مختلف ہی ہیں، وہ کون سی ہے؟ کسر مع روم مع توسط بالاسکان۔ یہ دیکھیں مختلفی صورت یہ ہے کہ الرجیم میں کسر مع روم کریں آپ، اور العالمین میں طول مال اسکان کریں، یہ مختلف ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسر مع روم کے ساتھ آپ توسط مال اسکان کریں تو یہ بھی مختلف ہی صورت ہے۔ باقی جو وجہیں ہیں وہ بالاتفاق غیر جائز ہے۔ اب اس میں دیکھیں 4 صورتیں تو ہوگی جواز کی، 2 صورتیں ہوگی مختلف ہی کی، تو باقی پیچھے صورتیں بچے گی 6۔ یہ جو 6 صورتیں ہیں یہ ناجائز ہونے کی صورتیں ہیں، وہ 6 کی 6 صورتیں میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، جہاں پہ کراس کا نشان ہے یا جہاں پہ نون لکھا ہوا ہے، یہ 6 صورتیں عدم جواز کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے، مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے وصل اول فصل ثانی کی کل 12 صورتیں۔ تو دیکھیں آپ نے یہاں پر یہ بھی پڑھ لیا ہے فصل اول فصل ثانی، یعنی دونوں جگہ پر آپ وقف کریں، الرجیم پر بھی آپ نے وقف کیا، اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرحیم پر بھی آپ نے وقف کیا، اور العالمین پر بھی آپ نے وقف کیا۔ اس کے کل 48 احتمالات تھے، وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ 2 سبقوں میں کور کر لی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھی تھی دوسری صورت یہ تھی کہ فصل اول وصل ثانی، مطلب یہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر آپ نے وقف کیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آپ نے وقف نہیں کیا، بلکہ آپ نے میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملا دیا، اور پھر آپ نے العالمین پر آپ نے وقف کیا۔ تو اس کے کل جو 12 احتمالات بنتے تھے وہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے۔ اب اسی سے ملتی صورت ہے، اس میں یہ ہے کہ وصل اول فصل ثانی، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں پر آپ نے وقف نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو آگے ملا دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ مطلب آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پہلا وقف جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے الرحیم کی میم کے اوپر، اور اس کے بعد دوسرا وقف آپ نے کرنا ہے العالمین کے اوپر۔ تو رجیم پر وقف نہیں کریں گے، رحیم پر وقف کریں گے، اور پھر عالمین پر وقف کریں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی 12 احتمالات ہیں جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 13 کے اندر پڑھا تھا، جس میں یہ تھا فصل اول وصل ثانی کے، بالکل وہی 12 احتمالات ہیں اور بالکل وہی حکم ہے، کیونکہ دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی جو حرف جس کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے اوپر کسرہ ہے، الرجیم پر کسرہ تھا، بالکل یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ الرحیم پر کسرہ ہے، تو لہذا جو حکم وہاں پر تھا وہی حکم یہاں پر ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہی بتا رہے ہیں کہ وصل اول فصل ثانی میں بھی 12 وجہ عقلی نکلتی ہیں، عقلی طور پہ 12 احتمالات نکلتے ہیں، اور ان میں سے وہی والی صورت اور وہی والا پیٹرن ہے کہ 4 صحیح ہیں، 2 مختلف ہی ہیں، اور اس صورت میں جو وجہ نکلتی ہیں وہ بعینی ہی وہی وجہیں ہیں جو کہ فصل اول وصل ثانی کے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ بیان نہیں کی گئی۔ وہ کون سی میں نے یہاں پہ لکھ دیا تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ تو صرف اس میں فرق یہ ہوگا کہ وہاں پہ یہ تھا رجیم تھا، جس کو آپ نے یہاں پہ رحیم کر دینا ہے، الرحیم العالمین، یہاں پہ بھی الرجیم کے بجائے آپ نے کیا کر دینا ہے؟ الرحیم کر دینا ہے، کیونکہ وقف ہم نے الرجیم پر نہیں کرنا ہے بلکہ وقف ہم نے پہلا کرنا ہے الرحیم کے اوپر۔ تو وہاں پہ 12 کی 12 صورتیں اسی طریقے سے بنیں گی، کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہ تھا نا اس میں جس طریقے سے 4 احتمالات تھے الرجیم میں، بالکل ایسے ہی 4 احتمال تھے الرحیم میں۔ تو الرحیم کے 4 احتمالات کو جب آپ عالمین کے 3 احتمال سے ضرب دیں گے تو 4 ضرب 3 یہ کل بن جائیں گے 12 احتمال۔ وہ کیسے ہے؟ وہ الرحیم کے 4 احتمال کون سے تھے؟ طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان، 3 یہ، اور کسر مال روم چوتھا یہ 4 احتمال کو جب آپ عالمین کے 3 احتمال طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان کے ساتھ ضرب دیں گے تو کل آپ کو 12 صورتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اب یہ 12 صورتوں کے حکم بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں، وہی والے ہیں جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہیں، کہ دونوں جانب طول مال اسکان ہو، رحیم میں بھی عالمین میں بھی تو یہ جائز ہے، دونوں جانب الرحیم میں طول مال اسکان ہو اور عالمین میں توسط مال اسکان ہو تو یہ ناجائز ہے۔
الرحیم میں طول مال اسکان ہو، عالمین میں کسر مال اسکان ہو تو یہ بھی ناجائز ہے، اور اسی طریقے سے الرحیم میں توسط مال اسکان ہو اور عالمین میں طول مال اسکان ہو تو یہ بھی ناجائز ہے۔ آگے صورت نمبر 5 جائز ہے، یعنی الرحیم میں توسط مال اسکان اور عالمین میں بھی توسط مال اسکان، اور چھٹا احتمال کیا تھا؟ توسط مال اسکان کے ساتھ کسر مال اسکان، تو یہ صورت ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے آگے آ جائیں، کسر مال اسکان اور طول مال اسکان ہو تو ناجائز ہے، کسر مال اسکان اور توسط مال اسکان ہو عالمین میں تو یہ بھی ناجائز ہے، اور دونوں جگہ پر کسر مال اسکان ہو، رحیم میں بھی عالمین میں تو جائز ہے۔ مختلف ہی کیا ہوگا کہ رحیم میں کسر مال روم ہے اور عالمین میں طول مال اسکان ہے، یہ مختلف ہی ہے۔ اسی طریقے سے کسر مال روم ہے الرحیم میں اور عالمین میں توسط مال اسکان ہے تو یہ بھی مختلف ہی ہے۔ الرحیم میں کسر مال روم ہے، عالمین میں کسر مال اسکان ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو وہی والی صورتیں ہیں۔ اب اس کے بعد ایک صورت رہ گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ دونوں جگہ کو ملا کے پڑھ رہے ہیں، مطلب الرجیم کو بھی آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں، الرحیم کو بھی ملا کے پڑھ رہے ہیں، اور آپ صرف عالمین کے اوپر وقف کر رہے ہیں۔ مختصر سی عبارت ہے۔ آگے دیکھیں، اور وصل کل کی حالت میں العالمین کے مدود ثلاثہ ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ آپ نے سب کو ملا کر پڑھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں پر آپ نے وقف نہیں کیا تو یہ ہو گیا وصل اول۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بھی آپ نے وقف نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا وصل ثانی، یعنی وصل اول وصل ثانی جس کو یہاں پر کہا گیا ہے وصل کل۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے، تو اس صورت میں جب آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ نے وقف کرنا ہے العالمین پر۔ تو جب آپ العالمین پر وقف کریں گے تو پھر اس میں العالمین کے جو مدود ثلاثے ہیں اس میں آپ کو اختیار ہوگا۔ اب مدود ثلاثہ کون سے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، گزشتہ اسباق میں یہ والی بات بار بار آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ طول مال اسکان، اسی طریقے سے توسط مال اسکان، اور اسی طریقے سے کسر مال اسکان۔ تو یہ تین احتمال ہیں العالمین میں، جیسا کہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ تو جب آپ دونوں جگہ پر ملا کر پڑھیں گے تو پھر تین مدود ہیں، یا آپ کہیں کہ مدود ثلاثہ ہیں، تو آپ اس کو جس بھی طریقے سے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے، مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں۔ سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم 75 عقلی احتمالات کا خلاصہ سمجھیں گے۔ دیکھیں ہم نے یہ والی بات بڑی تفصیل سے پڑھ لی ہے کہ جب مد عارض یا مد لین کئی جگہ پر ہوں تو ان میں تساوی اور توافق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب تساوی اور توافق کے اعتبار سے جب آپ نے خیال رکھنا ہے تو کل جو عقلی احتمالات تھے وہ 75 بنتے تھے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 75 عقلی احتمالات کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 48 صورتیں تو وہ تھی جس میں یہ تھا کہ دونوں جگہ پر فصل تھا، مطلب فصل اول فصل ثانی۔ آپ نے رجیم کے اوپر بھی وقف کیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی وقف کیا، کچھ 4 کو 4 سے ضرب دی 16، پھر عالمین پر بھی وقف کیا، کچھ 16 کو 3 سے ضرب دی، تو یہ بن گئی تھی کل 48 احتمالات۔ پھر اس کے بعد ہم نے 12 احتمال وہ پڑھے تھے کہ جس کے اندر آپ نے الرجیم پر تو وقف کیا تھا، الرحیم پر آپ نے وقف نہیں کیا تھا، عالمین پر آپ نے وقف کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے جب 4 کو ہم نے 3 سے ضرب دی تھی تو کل یہ بن گئے تھے 12 احتمال۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے 12 احتمال وہ بھی پڑھے تھے کہ جس کے اندر آپ نے جو وقف کیا تھا وہ آپ نے وقف الرجیم پر نہیں کیا تھا بلکہ الرحیم پر کیا تھا، پھر اس کے بعد عالمین پر کیا تھا۔ تو 12 احتمال ہم نے وہ بھی پڑھ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 3 احتمال وہ پڑھے تھے کہ آپ نے نہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر وقف کیا تھا، نہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وقف کیا، بلکہ آپ نے عالمین پر وقف کیا تھا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا طول مال اسکان، توسط مال اسکان، کسر مال اسکان، 3 احتمال تھے عالمین پر۔ تو یہ اس اعتبار سے کل احتمال جو تھے وہ یہ بن گئے تھے۔ تو اب اس کو اگر آپ جمع کریں گے، 48 کے اندر 12 آپ نے جمع کیے بن گئے 60، 60 کے اندر 12 جمع کیے 72، 72 کے اندر آپ نے 12 جمع کیے، تو کل جو عقلی احتمال تھے وہ 75 احتمال بنے تھے۔ پھر اس کے اندر جو یہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں نا، وہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ استعاذہ اور بسملہ اس میں 15 یا 21 وجہ صحیح ہیں۔ دیکھیں یہ والی بات بھی پہلے بڑی تفصیل سے گزر چکی تھی کہ یہ جو احتمال تھے یہ سارے کے سارے احتمال درست بھی نہیں تھے اور سارے کے سارے احتمال یہ غلط بھی نہیں تھے۔ تو یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کل 15 یا 21 وجہ اس کے اندر صحیح تھی۔ وہ کیسے صحیح تھی؟ دیکھیں اس میں ہم نے فصل کل کے جو 4 احتمال تھے یہ صحیح تھے، 4 یہ تھے۔ فصل اول وصل ثانی کی کل 4 صورتیں یا 4 وجہیں یہ صحیح تھی۔ اسی طریقے سے وصل اول فصل ثانی اس کی بھی کل 4 وجہیں یہ صحیح تھی، اور اس طریقے سے جو وصل کل کی جو 3 صورتیں تھیں یہ بھی صحیح تھی۔ مطلب یہ کہ آپ نے العالمین اس کے اوپر آپ نے وقف کیا تھا تو اس کی تینوں صورتیں صحیح تھی۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ جمع کریں گے تو یہ کل 15 احتمال بن جائیں گے، جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ استعاذہ اور بسملہ میں 15 یا 21 وجہ صحیح ہیں۔ 15 تو ہوگی یہ۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں 21 وجہ کس طریقے سے درست ہیں۔
دیکھیں اس میں کل 6 صورتیں ایسی تھی جن کے اندر اختلاف تھا. اس میں یہ تھا کہ فصل کل کی 2 صورتیں ایسی تھی جو مختلف ہی تھیں. پھر اسی طریقے سے وصل اول فصل ثانی کی 2 صورتیں ایسی تھی جو مختلف ہی تھیں، اور فصل اول وصل ثانی کی 2 صورتیں ایسی تھی جو مختلف ہی تھی. تو اگر آپ مختلف ہی صورتوں کو بھی ملاتے ہیں تو کل یہ صورتیں بنتی ہیں 6. تو 15 کو جب آپ 6 کے اندر جمع کریں گے تو کل احتمال بنیں گے 21. تو یہی وہ بتانا چاہ رہے ہیں استعاذہ اور بسم اللہ میں 15 یا 21 وجہ سے ہی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز اور ذہن نشین رہے کہ جو مصنف رحمۃ اللہ نے جو ضابطہ بتایا تھا اس ضابطے کے تحت فصل کل کے بھی 2 احتمال جائز بنتے تھے. تو اگر آپ ان 2 احتمال کو بھی شمار کر لیتے ہیں، اگر آپ اس کو 15 کے اندر شمار کریں گے تو کل 17 احتمال جائز بن جائیں گے، اور اسی طریقے سے اگر آپ ان 2 احتمال کو 21 کے اندر شمار کرتے ہیں تو پھر کل 23 احتمال یہ جائز اور درست بن جائیں گے. تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ استعاذہ اور بسم اللہ میں 15 یا 21 وجہ صحیح اور درست ہیں. اس کے بعد اگلا فائدہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہ جو وجہیں ذکر کی گئی تھی کل 75 صورتیں بنی تھی، یہ اس وقت ہیں جب آپ نے عالمین پر وقف کیا تھا. اور اگر آپ الرحمن الرحیم پر وقف کریں یا پھر مالک یوم الدین پر وقف کر دیں یا پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر وقف کر دیں، یا پھر آپ ایسے کریں کہیں پر وصل کریں اور کہیں پر وقف کریں، تو بہت سی وجہ ضربی نکلیں گی. تو پھر اس صورت میں 75 نہیں نکلیں گے بلکہ 75 سے بڑھ جائیں گی. میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجیم اور رحیم کی یہ کل 4 صورتیں تھیں. اب اسی طریقے سے الرحمن الرحیم، اس کی بھی کل 4 صورتیں ہیں. تو اگر آپ ان سب کو ملا کر پڑھتے ہیں یا پھر آپ کہیں پر وقف کرتے ہیں، کہیں پر آپ ملا کر پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو الرحمن الرحیم کی 4 صورتیں اس کو بھی ضرب دینا پڑے گا. یہ ڈیپینڈ کرے گا اس بات کے اوپر کہ آپ نے کہاں پر ملا کر پڑھا ہے اور کہاں پر آپ نے وقف کیا ہے. اسی طریقے سے مالک یوم الدین، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہاں پر بھی 4 صورتیں بنیں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر بھی صورتیں بنیں گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ اس سے آگے چلے جائیں گے، عالمین سے آگے چلے جائیں گے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کہاں پر وقف کر رہے ہیں اور کہاں پر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ جو وجہ صورتیں بنیں گی یا پھر آپ یہ وجہ جو ضربیں یہاں پہ لکھی ہیں، ایک کو دوسرے سے ضرب دینے سے جو حاصل نکلے گا وہ 75 نہیں نکلے گا، وہ 75 سے پھر کہیں زیادہ تعداد یہ بڑھ جائے گی. تو یہی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 75 تعداد ہے تو اس وقت ہے جب آپ نے عالمین پر وقف کیا. پھر پیچھے دیکھیں گے کہ آپ نے کہاں پر ملا کر پڑھا اور کہاں پر آپ نے وقف کر کے پڑھا، تو اس اعتبار سے 75 بنی تھی. اگر آپ الرحمن الرحیم پر وقف کرتے ہیں یا یوم الدین پر یا نستعین پر وقف کرتے ہیں یا پھر کہیں پر وصل اور کہیں پر وقف کیا جائے تو بہت سی وجہ ضربیں نکلیں گی. تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بہت سی وجہ ضربیں نکلیں گی تو ان میں جو صحیح وجہ ہے اس کے نکالنے کا ضابطہ اور طریقہ کار کیا ہے. تو دیکھیں یہاں پر حضرت نے 3 چیزیں بتائی ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. وجہ صحیح نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ضعیف کو قوی پر ترجیح ہو جائے تو وہ غیر صحیح ہوگی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو صورت نکالنی ہے، ضرب دے کے آپ جو وجہ نکالیں گے اس میں ایسا نہ ہو کہ ضعیف کو قوی پر ترجیح ہو جائے. اگر ضعیف کو قوی پر ترجیح ہو جائے گی تو پھر وہ صورت غیر صحیح ہوگی، جائز نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ ایک جگہ پر مد عارض وقفی ہے اور دوسری جگہ پر مد عارض لین ہے. تو اگر آپ نے مد عارض وقفی میں کسر کر دیا اور مد عارض لین میں طول یا توسط کر دیا تو یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں آپ ضعیف کو قوی کے اوپر ترجیح دیں گے. کیوں؟ کیونکہ حرف مدہ یہ قوی ہیں اور حرف لین یہ ضعیف ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو ضرب دے کے صورت اور وجہ نکالنی ہے اس میں ضعیف کو قوی کے اوپر ترجیح نہیں ہونی چاہیے. جو دوسری حضرت نے صورت نکالی ہے وہ یہ ہے کہ وجہ صحیح نکالنے کے لیے جس دوسری چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ کریں کہ مساوات نہ رہے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر بھی بتایا ہے کہ مساوات اور برابری یہ لازم اور ضروری ہے. اگر برابری نہیں رہے گی تو پھر وہ وجہ بھی غیر صحیح بن جائے گی. مثال کے طور پہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر 2 یا 3 مد جمع ہو رہے ہیں، تو پہلے مد میں آپ نے طول کر دیا، دوسرے میں توسط کر دیا، تیسرے میں کسر کر دیا، تو یہ برابری نہیں رہے گی. تو جب برابری نہیں رہے گی تو پھر یہ جو صورت بنے گی یہ صورت غیر صحیح ہوگی، یہ صورت صحیح نہیں ہوگی. یا پھر اسی طریقے سے جو تیسری صورت حضرت نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وجہ صحیح نکالنے کے لیے آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے مختلف اقوال کے اندر خلط ہو جائے، پتہ نہ چلے آپ نے کس قول کو اختیار کیا ہے. دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اب طول ہے، طول کے اندر 2 قول ہیں. ایک قول کے مطابق جو طول کی مقدار ہے وہ 3 الف ہے اور ایک قول کے مطابق طول کی مقدار 5 الف ہے. اب دوران تلاوت آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا تو طول ہی ہے، متعدد جگہ پہ وہاں پہ مد آئے ہیں، 3 جگہ پہ مد آئے ہیں، 4 جگہ پہ مد آئے ہیں. آپ نے چاروں کی چاروں جگہ پر مد کیا ہے، لیکن آپ نے یہ کیا کہ اور چاروں کی چاروں جو مد کیا آپ نے طول کو اختیار کیا، لیکن ایک جگہ پر آپ نے 3 الف والے قول کو اختیار کر لیا، دوسری جگہ پر آپ نے 5 الف والے قول کو اختیار کر لیا. تو اب آپ نے یہاں پر کیا کیا کہ جو مختلف اقوال ہیں ان کے اندر آپ نے خلط ملط اور گڑبڑ کر دی ہے.
تو یہ جائز نہیں ہے، یا تو آپ 5 الف والا قول اختیار کریں یا پھر آپ 3 الف والا قول اختیار کریں۔ اسی طریقے سے توسط کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ توسط ایک قول کے مطابق 3 الف اس کی مقدار ہے، ایک قول کے مطابق 2 الف اس کی مقدار ہے۔ اگر آپ نے متعدد جگہ پہ توسط والا آپ نے مد کرنا ہے تو آپ یا تو 3 والا قول اختیار کریں یا آپ 2 والا قول اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی جگہ پر 3 والا قول اختیار کر لیں، کسی جگہ پر 2 والا قول اختیار کر لیں۔ اگر آپ اس طریقے سے اختیار کریں گے تو گویا کہ آپ نے یہاں پہ جو مختلف اقوال ہیں اس کے اندر آپ نے خلط ملط کر دیے ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی جو آپ وجہ نکالیں گے وہ وجہ جائز اور درست نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مد عارض اور مد لین کی عقلی نو احتمال کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں حضرت جو بتا رہے ہیں نا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مد عارض اور مد لین جمع ہو جائے اور مد عارض مقدم ہو۔ دیکھیں سورہ قریش کے اندر آتا ہے آمنہم من جوع و آمنہم من خوف، تو دیکھیں پہلے آتا ہے من جوع، یہ مد عارض ہے، اور اس کے بعد آگے آتا ہے من خوف، یہ مد لین ہے، اور مد لین واضح ہے اور مد عارض بھی یہاں پہ واضح ہے۔ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ مد عارض سورہ قریش میں پہلے آتا ہے اور مد لین یہ بعد میں آتا ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ عقلی جو اس کے احتمالات بنتے ہیں وہ 9 احتمالات بنتے ہیں۔ 9 احتمال انہوں نے عقلی طور پہ کس طرح بنائے ہیں؟ وہ اس طرح بنائے ہیں کہ مد لین کے بھی انہوں نے طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان، 3 یہ ہیں، اور بالکل 3 ہی یہ مد لین کے بھی بنائے ہیں، طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان۔ تو 3 کو 3 سے جب ضرب دی تو 9 صورتیں حاصل ہوئی ہیں، وہ یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہیں، لیکن جو ایک صورت ہے وہ یہاں پہ یہ چھوڑ گئے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ کسر مار روم۔ اگر کسر مار روم بھی دونوں جگہ پہ آپ شمار کر لیں تو پھر یہ عقلی احتمال 9 نہیں بنیں گے بلکہ عقلی احتمال 16 بنیں گے۔ بہرحال کتاب کے اندر پہلے چونکہ 9 احتمالات کا ذکر ہے، ان 9 احتمالات کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو حقیقت میں اس کے 16 احتمال بنتے ہیں ہم اس کے بارے میں بھی سمجھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے مد عارض کے بارے میں دیکھیں، مد عارض کے 3 احتمال کون سے ہیں؟ ایک ہے طول مال اسکان 1، اور دوسرے نمبر پر ہے توسط مال اسکان 2، اور تیسرے نمبر پر ہے کسر مال اسکان۔ یہ 3 احتمال ہی مد عارض کے ہیں اور یہ 3 احتمال ہی مد لین کے ہیں۔ تو 3 کو 3 سے جب آپ ضرب دیں گے تو 9 احتمال بن جائیں گے جو کہ میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اس میں یہ ہے، پہلی صورت یہ بنے گی کہ طول مال اسکان آپ کریں مد عارض میں اور طول مال اسکان کریں مد لین میں، اور دوسری صورت کیا بنے گی؟ اب یہاں پہ 3 صورتیں آپ یہی طول مال اسکان کی ہی کریں، البتہ جو مد لین ہے اس کے اندر آپ تبدیلی کر دیں، یعنی دوسری صورت یہ بنے گی مد عارض کی طول مال اسکان ہو، اور بعد میں جب مد لین آئے تو وہاں پہ آپ طول مال اسکان نہ کریں بلکہ آپ توسط مال اسکان کریں، یہ دوسری صورت بن جائے گی۔ اور تیسری صورت میں مد عارض میں آپ طول مال اسکان کے ساتھ مد لین میں کسر مال اسکان کریں، اب یہاں پہ آپ توسط لیں۔ چوتھی صورت میں توسط مال اسکان کے ساتھ طول مال اسکان، توسط مال اسکان کے ساتھ توسط مال اسکان، یہ 5ویں صورت، اور 6ٹھی صورت میں توسط مال اسکان کے ساتھ کسر مال اسکان۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں طول کے بعد 3 آ جائیں گے توسط کے، پھر اسی طریقے سے 3 آ جائیں گے کسر کے۔ کسر مال اسکان ہوگا مد عارض میں اور طول مال اسکان ہوگا مد لین میں، کسر مال اسکان ہوگا مد عارض میں اور توسط مال اسکان ہوگا مد لین میں، کسر مال اسکان ہوگا مد عارض میں اور کسر مال اسکان ہوگا مد لین میں۔ تو 3 کو 3 سے جب آپ ضرب دیں گے تو کل یہ 9 صورتیں بن جائیں گی جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے، یہ 7ویں، 8ویں اور یہ 9ویں۔ اب ان کا حکم بھی ذرا سمجھ لیں، حکم میں نے یہاں پہ لکھا ہے جیم کا مطلب جائز ہے، نون کا مطلب ناجائز ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں پہلی صورت یہ جائز ہے، یعنی طول مال اسکان دونوں جگہ ہو تو جائز ہے، طول مال اسکان ہو مد عارض میں، توسط مال اسکان ہو مد لین میں تو یہ بھی جائز ہے، طول مال اسکان ہو مد عارض میں اور کسر مال اسکان ہو مد لین میں تو یہ بھی جائز ہے۔ ناجائز صورت کون سی ہے کہ توسط مال اسکان کریں آپ مد عارض میں جو کہ پہلے ہے، اور طول مال اسکان کریں مد لین میں جو کہ بعد میں ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد 2 صورتیں جائز ہونے کی ہیں، توسط مال اسکان ہو مد عارض میں اور توسط مال اسکان ہو مد لین میں، توسط مال اسکان ہو مد عارض میں اور کسر مال اسکان ہو مد لین میں، تو یہ 2 صورتیں بن جائیں گی جائز کی۔ تو جائز کی پہلے 3 صورتیں اوپر ہیں، پھر اس کے بعد ایک ناجائز کی، پھر 2 صورتیں جائز کی، پھر 2 صورتیں ناجائز کی، اور آخر میں ایک صورت جائز کی۔ تو یہی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں 6 وجہ جائز ہوں گی۔ ایک ہے طول ما طول، یعنی طول ہی مد عارض میں ہے اور طول ہی مد لین میں ہے اسکان کے ساتھ، یہ ایک صورت بن گئی جواز کی۔ اور دوسری کیا ہے طول ما توسط،
یعنی مد عارض کے اندر تو طول مال اسکان ہے اور مد لین کے اندر توسط مال اسکان ہے، تو یہ بن جائے گی دوسری صورت جواز کی، 2 ہوگی۔ نمبر 3 طول مال کسر، یعنی مطلب یہ ہے کہ مد عارض کے اندر تو طول مال اسکان ہے اور مد لین کے اندر کسر مال اسکان ہے، یہ 3 صورتیں بن گئی۔ نمبر 4 توسط مال توسط، مد عارض کے اندر بھی توسط مال اسکان ہے اور مد لین کے اندر بھی توسط مال اسکان ہے، تو یہ بن جائے گی جواز کی صورت چوتھی۔ اور 5ویں کیا بنے گی؟ توسط کسر کے ساتھ، یعنی توسط مال اسکان ہوگا مد عارض میں اور کسر مال اسکان ہوگا مد لین میں۔ اور اسی طریقے سے 6ٹھی صورت کیا بنے گی؟ کسر مال کسر، یعنی دونوں جگہ پر کسر ہو، جیسا کہ یہاں پر ہے کسر مال اسکان کسر مال اسکان، تو یہ کل 6 صورتیں بندے کی جائز ہونے کی۔ اور ناجائز ہونے کی 3 صورتیں کون سی ہے؟ توسط مال طول ہو، یہ والی پہلی صورت کہ توسط مال اسکان ہے مد عارض میں اور طول مال اسکان ہے مد لین میں، یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے کسر مال توسط ہو، یعنی کسر مال اسکان ہو مد عارض میں اور طول مال اسکان ہو مد لین میں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اور آخری کیا ہے؟ کسر مال طول ہو، یعنی کسر مال اسکان ہو مد عارض میں اور توسط مال اسکان ہو مد لین میں، تو یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ تو 6 صورتیں جواز کی اور 3 صورتیں ناجائز ہونے کی، تو یہ کل 9 صورتیں اس طریقے سے بنے گی۔ لیکن آپ نے یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے والی ہے، وہ رہتی ہے کہ یہاں پہ جو کسر مال روم ہے یہ صورت حضرت نے ذکر نہیں کی ہے، تو اگر آپ کسر مال روم کو بھی شمار کرتے ہیں مد لین میں اور مد عارض میں تو پھر یہ 9 صورتیں نہیں بنیں گی، بلکہ پھر یہ کل 4 کو 4 سے ضرب دینے سے 16 صورتیں بن جائیں گی، وہ میں نے یہاں پر لکھی بھی ہیں۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے کیونکہ کتاب کی جو عبارت ہے نا وہ یہاں تک حل ہوگی ہے۔ بہرحال خلاصے کے طور پہ میں نمبر لکھ دیتا ہوں، اگر کوئی سمجھنا چاہے اس میں تھوڑا سا غور کرے گا تو سمجھ آ جائے گی۔ جیسا یہ دیکھیں پہلے جو ہے نا 4 طول آ گئی، طول مال اسکان طول مال اسکان طول مال اسکان مد عارض میں، اس کے بعد 4 آ جائیں گے توسط کے، توسط مال اسکان توسط مال اسکان اور توسط مال اسکان اور توسط مال اسکان، تو 4 اور 4 آ جائیں گے، 4 طول کے اور 4 توسط کے۔ اب یہاں پہ اس کے مقابلے میں جو مد لین ہے اس میں چاروں تبدیل ہوتے رہیں گے، طول مال اسکان توسط مال اسکان کسر مال اسکان کسر مال روم۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، طول مال اسکان توسط مال اسکان کسر مال اسکان اور کسر مال روم۔ اب یہاں پہ دیکھیں طول اور توسط ہو گیا، اب کسر مال اسکان کے 4 ہوں گے، یہ دیکھیں یہ 9 10 11 12، کسر مال اسکان کے جب 4 ہو جائیں گے تو اس کے بعد آ جائیں گے کسر مال روم کے 4، 13 کسر مال روم 14 کسر مال روم 15 کسر مال روم اور 16 کسر مال روم۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مد عارض کے اندر آپ طول مال اسکان کے 4 لے کر آئیں، پھر توسط مال اسکان کے 4 لے کر آئیں، پھر کسر مال اسکان کے 4 لے کر آئیں، پھر کسر مال روم کے 4 لے کر آئیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو مد لین ہے اس کے اندر جو چاروں ہیں طول توسط کسر مال اسکان اور کسر مال روم، ان چاروں کو تبدیل کر کے لاتے رہیں تو پھر اس طریقے سے 16 صورتیں بن جائیں گی۔ اور حکم کیا ہے؟ حکم آپ نے پڑھ لی ہے، بس جو روم والا ہے وہ صورت اس میں رہتی ہے، وہ ذرا صورت سمجھ لیں۔ یہاں پہ طول مال اسکان ہو مد لین مد عارض میں اور کسر مال روم ہو مد لین میں، تو یہ صورت جواز ہونے کی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، توسط مال اسکان ہو مد لین میں اور کسر مال روم ہو مد عارض میں، تو یہ صورت بھی جواز کی ہے۔ بہرحال حکم بھی میں نے یہاں پر لکھ دی ہے، لیکن چونکہ کتاب کی عبارت سے متعلقہ نہیں ہے، سمجھنا ضروری تھا، اس لیے میں نے یہاں پہ بتا دی ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے، مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم مد لین جب مقدم ہو مد عارض پر تو اس کی جو 9 عقلی صورتیں بنتی ہیں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ جب لین مقدم ہو، مثال کے طور پہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس وقت بھی 9 وجہیں نکلتی ہیں، اس میں سے 6 وجہیں جائز ہیں۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات تفصیل سے پڑھ لی تھی کہ مد عارض اور مد لین جب اکٹھے آ جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مد عارض اور مد لین جب اکٹھے آ جائیں اور مد عارض جب مقدم ہو، جیسے کہ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی من جوع و آمنہم من خوف۔ اب یہاں پر اس کے برعکس ہے، یعنی اس صورت میں یہ ہے کہ جو مد لین ہے یہ مقدم ہے مد عارض پر۔ اس کی مثال کیا دی ہے؟ اس کی مثال دی ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس میں دیکھیں اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں نا، لا ریب، اب یہ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے ماقبل مفتوح ہے تو یہ لین ہے، تو اگر آپ نے یہاں پہ وقف کیا ہے تو یہ مد لین ہے، اور اگر آپ متقین پہ وقف کرتے ہیں تو یہ مد عارض ہے۔ تو لین مقدم ہے عارض پر، تو اس صورت کے اندر بھی 9 عقلی احتمالات بنیں گے، اور جو 9 عقلی احتمالات ہیں ان میں سے حضرت فرما رہے ہیں کہ 6 وجہیں یا 6 صورتیں آپ کہہ لیں یا 6 احتمال آپ کہہ لیں، یہ جائز ہے۔ اب پہلے آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ 9 عقلی احتمالات کون سے بنتے ہیں۔ بہت آسان بات ہے، دیکھیں مد لین میں جو 3 ہیں
اس میں ہے طول مال اسکان، اور دوسری ہے توسط مال اسکان، اور تیسری ہے کسر مال اسکان۔ مد لین کے ان تین کو انہی تین مد عارض کے ساتھ جب آپ ضرب دیں گے تو پھر 3 ضرب 3 یہ کل 9 صورتیں بنیں گی۔ یہاں پہ میں نے بنائی بھی ہوئی ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں پہلی صورت کیا بنے گی؟ طول مال اسکان، یعنی جو مد لین ہے اس میں طول مال اسکان ہو اور مد عارض میں بھی طول مال اسکان ہو، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ نمبر 2، اب جو 3 ہے تینوں میں مد لین کے اندر یہی طول مال اسکان ہوگا۔ دیکھیں دوسری صورت میں بھی یہی ہے کہ طول مال اسکان ہے، جبکہ اس کے برعکس جو مد عارض میں ہے اس میں توسط مال اسکان ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ والی صورت ناجائز ہے۔ تیسری صورت دیکھیں، مد لین کے اندر تو طول مال اسکان ہے، جبکہ مد عارض کے اندر کسر مال اسکان ہے۔ اس کا حکم کیا ہے کہ یہ والی صورت بھی ناجائز ہے۔ دو ناجائز کی ہوگی، ایک جائز کی ہوگی۔ نمبر 4، اب یہ طول کی 3 صورتیں ہوگی ہیں، اب آگے توسط کی صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ چوتھے صورت میں کیا ہے کہ جو مد لین ہے اس میں توسط مال اسکان ہے، اور مد عارض کے اندر اب یہ ساری ریپیٹ ہو جائیں گی، جیسے تھا نا طول توسط کسر، اب دوبارہ ایسے ہی ہوگا طول توسط کسر، یہاں پہ اس طریقے سے یہ ریپیٹ ہوتے جائے گا۔ اب یہ دیکھیں طول مال اسکان ہے تو اس کا حکم کیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ توسط مال اسکان ہے مد لین میں، اور توسط مال اسکان ہے مد عارض میں، تو اس کا حکم بھی کیا ہے کہ یہ بھی جائز ہے۔ 3 جائز کی ہوگی، 2 ناجائز کی ہوگی۔ اب آگے چلیں۔ نمبر 6، جو مد لین ہے، مد لین میں توسط مال اسکان ہے اور مد عارض کے اندر کسر مال اسکان ہے۔ اس کا حکم کیا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ نمبر 7 پہ کیا ہے کہ مد لین کے اندر کسر مال اسکان ہے اور مد عارض کے اندر طول مال اسکان ہے۔ اس کا حکم کیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ نمبر 8 پہ کیا ہے؟ مد لین کے اندر کسر مال اسکان ہے اور مد عارض میں توسط مال اسکان ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ بھی جائز ہے۔ اور نمبر 9 میں مد لین میں کسر مال اسکان ہے اور مد عارض میں بھی کسر مال اسکان ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ 3 صورتیں جواز کی ہیں یہاں پر، اور 3 صورتیں جواز کی ہیں یہاں پہ، کل 6 صورتیں جائز ہونے کی ہیں اور 3 صورتیں عدم جواز کی۔ یہی والی بات یہاں پر بھی ذکر کی جا رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس میں 6 وجہیں یا 6 صورتیں جائز ہیں۔ ایک ہے کسر مال کسر۔ کسر مال کسر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کسر مال اسکان ہے مد لین میں اور کسر مال اسکان ہے مد عارض میں۔ یہاں پہ دیکھیں کون سی صورت بنتی ہے؟ یہ والی صورت بنتی ہے، نمبر 9۔ آگے دیکھیں کسر مال توسط، یعنی کسر مال اسکان ہے مد لین میں اور توسط مال اسکان ہے مد عارض میں، یہ صورت نمبر 8۔ 2 ہوگی جائز صورتیں۔ نمبر 3 کسر مال طول، یعنی اس میں یہ ہے کہ مد لین کے اندر کسر مال اسکان ہے اور مد عارض کے اندر طول مال اسکان ہے، یہ نمبر 7۔ کسر مال اسکان اور طول مال اسکان، یہ 3 صورتیں جواز کی۔ نمبر 4 دیکھیں توسط مال طول، مطلب یہ ہے کہ مد لین کے اندر توسط مال اسکان ہے اور مد عارض کے اندر طول مال اسکان ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ یہ ہے توسط مال اسکان اور اسی طریقے سے طول مال اسکان۔ آگے چلے 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ توسط مال اسکان کے ساتھ ساتھ ہے نہیں، توسط مال توسط، یعنی دونوں جگہ پر ہی توسط مال اسکان ہے۔ مد لین کے اندر بھی توسط مال اسکان اور مد عارض کے اندر بھی توسط مال اسکان، تو دونوں جگہ پہ توسط آ رہا ہے۔ یہ 5 صورتیں جواز کی۔ 6ٹھی صورت کیا بنے گی؟ طول مال طول، یعنی دونوں جگہ پر طول مال اسکان ہے، یہ پہلی صورت۔ مد لین کے اندر بھی طول مال اسکان ہے اور مد عارض کے اندر بھی طول مال اسکان ہے، تو یہ کل 6 صورتیں بنے گی جائز کی۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں عدم جواز کی 3 صورتیں، ان میں سے پہلی صورت ہے طول مال توسط۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی کتابت میں غلطی ہو گئی تھی، وہ میں نے یہاں پہ درست کر لی ہے۔ تو پہلی صورت عدم جواز کی کیا ہے؟ طول مال توسط، یعنی جو مد لین ہے اس میں طول مال اسکان ہوگا اور مد عارض میں توسط مال اسکان ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ والی صورت بنتی ہے، صورت نمبر 2، طول مال اسکان توسط مال اسکان۔ اس کے بعد آگے جو عدم جواز والی صورت ہے طول مال کسر، یعنی مد لین کے اندر طول مال اسکان ہوگا اور مد عارض کے اندر کسر مال اسکان ہوگا، یہ صورت نمبر 3 بنتی ہے، طول مال اسکان اور اس کے ساتھ ساتھ مد عارض میں کیا ہے؟ کسر مال اسکان۔ اور تیسری عدم جواز والی صورت کیا ہے؟ توسط مال کسر، یعنی توسط مال اسکان ہوگا مد لین کے اندر اور کسر مال اسکان ہوگا مد عارض میں، یہ صورت نمبر 6 بنتی ہے۔ تو یہ والی جو 3 صورتیں ہیں، یہ 3 صورتیں غیر جائز کی ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ صورتیں یا یہ وجہ جائز کیوں نہیں ہے، وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وجہ غیر جائز اس وجہ سے ہیں کہ حروف مدہ میں مد اصل اور قوی ہے، اور حرف لین میں جو مد ہوتا ہے وہ تشبیہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے حرف لین میں مد ضعیف ہے، اور ان صورتوں میں ترجیح ضعیف کی قوی پر ہوتی ہے اور یہ غیر جائز ہے۔ دیکھیں بات بالکل واضح ہے کہ تینوں وجوہ ناجائز اس لیے ہیں کہ ان میں ضعیف کو قوی کے اوپر ترجیح ہو رہی ہے، کیونکہ جو حروف مدہ ہیں وہ اصل اور قوی ہوتے ہیں، اس لیے اس کے اندر مد کیا جاتا ہے، اور جو حرف لین ہیں وہ اصل اور قوی نہیں ہیں، ان میں جو مد کیا جاتا ہے وہ حرف مدہ کی مشابہت کی وجہ سے مد کیا جاتا ہے۔
تو اس لیے اس کے اندر جو مد ہوگا وہ مد ضعیف ہوگا. تو جب مد ضعیف میں طول ہوگا اور مد قوی کے اندر توسط ہوگا، یا مد ضعیف کے اندر طول ہوگا اور مد قوی کے اندر قصر ہوگا، یا پھر مد ضعیف کے اندر توسط اور مد قوی کے اندر قصر ہوگا، تو یہ جو صورتیں ہیں ان ساری صورتوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو ضعیف کو قوی کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو تین صورتیں ہیں یہ تین صورتیں جائز نہیں ہیں. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نا، اب یہ مد ضعیف ہے کیونکہ یہ مد لین ہے لیکن یہاں پہ طول ہے، اور یہ مد قوی ہے کیونکہ یہ مد عارض ہے لیکن یہاں پہ توسط ہے، تو لہذا یہ غیر جائز ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیکھیں، یہ اگرچہ مد ضعیف ہے لیکن اس کے اندر مد طول کیا جا رہا ہے، اور یہ مد قوی ہے لیکن اس کے اندر اس سے کم درجے کا مد کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے تیسری صورت میں بھی دیکھیں گے تو یہی خرابی ہے جس کی وجہ سے فرمایا کہ یہ جو تین صورتیں ہیں یہ تین صورتیں غیر جائز ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے فرمانے ہیں کہ اگر موقوف علیہ میں بسبب اختلاف حرکات روم و اشمام جائز ہو تو اور وجہ زائد پیدا ہوں گی، اس میں بھی مساوات اور ترجیح کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ من جوع اور من خوف. دیکھیں موقوف علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز دوسرے کے اوپر موقوف ہوتی ہے. جیسے موقوف علیہ درجہ ہے نا، اب جو دورہ حدیث کا سال ہے وہ موقوف علیہ کے اوپر موقوف ہوتا ہے، تو جس پر کوئی چیز موقوف ہو اس کو موقوف علیہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر مطلب کیا ہے؟ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو پہلا مد ہے، جیسے کہا نا کہ یہی پر بھی اگر آپ مثال دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ مد لین ہے اور یہ مد عارض ہے، لیکن یہ مد لین یہاں پر موقوف علیہ بن رہا ہے اور مد عارض یہاں پر موقوف بن رہا ہے. یہ اسی طریقے سے جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا جس کے اندر ہم نے مثال پڑھی تھی من جوع و آمنہم من خوف، اس کے اندر جو من جوع تھا وہ موقوف علیہ تھا اور من خوف یہ موقوف تھا. تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ موقوف علیہ اور موقوف کے اندر اگر روم ہو رہا ہو یا اشمام ہو رہا ہو تو پھر اس صورت میں مزید اضافی صورتیں بنیں گی. تو اس کے اندر بھی آپ نے جائز اور ناجائز کا خیال رکھ کے مساوات اور برابری کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. اب یہ دیکھیں من جوع و آمنہم من خوف، اس میں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر کل 16 صورتیں بنتی تھی، اب یہ کہیں کہ کل 16 وجہ بنتی تھی جس کا تذکرہ ہم گزشتہ سبق کے اندر کر چکے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا، اس میں جو حضرت نے روم کی مثال تو پہلے گزر گئی ہے، جو اشمام کی مثال ہے وہ یہاں پر نہیں گزری ہے، تو لہذا اشمام کی مثال سمجھنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھے. دیکھیں یہاں پہ اشمام کی مثال بھی دیکھ لیں، جیسے کہ یہ ہے وَإِنَّهُ لَذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر جو کل صورتیں بنیں گی، یہ کل صورتیں بنیں گی 49 صورتیں کیسے بنیں گی؟ 7 صورتیں ہی اس کی ہیں، 7 صورتیں ہی اس کی ہیں. جیسے کہ یہ ہے نا وَإِنَّهُ لَذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس میں ایک ہوگی طول مال اسکان، ایک صورت، دوسری ہوگی توسط مال اسکان، 2 صورت، تیسری ہوگی کسر مال اسکان، 3 صورتیں اس کے اندر ہوگی. اس کے بعد آگے چلیں، اس میں ہوگی طول مال اشمام، اب اشمام کے ساتھ یہی 3 لگا دیں آپ. دوسری ہوگی توسط مال اشمام اور تیسری ہوگی کسر مال اشمام، 6 ہوگی. 7ویں نمبر پر ہوگی کسر مال روم. یہ کل 7 صورتیں بنیں گی اس کے اندر. یہی والی جو 7 صورتیں ہیں وہ یہاں پر آئیں گی. تو 7 کو جب آپ 7 سے ضرب دیں گے تو پھر یہ کل 49 صورتیں آپ کو حاصل ہوں گی. جیسا کہ مثال کے طور پہ یہ ہے نا کہ یہاں پر بھی طول مال اسکان ہو، یہاں پر بھی طول مال اسکان ہو، تو یہ صورت کیا بنے گی؟ یہ صورت جائز بنے گی. جائز کیوں بنے گی؟ کیونکہ یہاں پہ مساوات اور برابری ہے، دونوں جگہ پر طول ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ یہاں پر طول مال اسکان ہے، یہاں پر توسط مال اسکان ہو، تو یہاں پہ چونکہ برابری نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، طول کو توسط کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا ہے، تو لہذا یہ صورت غیر جائز بنے گی. لیکن البتہ اگر یہاں پہ ہے نا توسط مال اسکان، بالفرض ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا ہے اس میں توسط مال اسکان ہے اور یہاں پر توسط مال اسکان نہیں ہے بلکہ توسط مال اشمام ہے، تو پھر یہ والی صورت جائز اور درست بنے گی کیونکہ دونوں جگہ پر توسط ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر اسکان ہے اور وہاں پر اشمام ہے. تو اسکان اور اشمام کا اگر فرق ہو تو یہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، لیکن طول، توسط اور کسر اس کے اندر برابری ہونا ضروری ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر موقوف علیہ میں حرکات کے مختلف ہونے کی وجہ سے روم اور اشمام کرنا جائز ہو تو اور وجہ بھی زائد پیدا ہوں گی، کیونکہ اگر اسے ادھر دیکھتے ہیں تو کل 9 صورتیں بنتی ہیں، لیکن اگر آپ روم اور اشمام کا خیال رکھتے ہیں تو پھر یہ میں نے آپ کے سامنے اشمام کی صورت میں کل 7 کو 7 سے ضرب دینے سے 49 صورتیں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس میں بھی مساوات اور ترجیح کا خیال رکھنا چاہیے. جیسا کہ من جوع من خوف کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ اس کی 16 صورتیں بنتی تھی، کون سی صورتیں جائز ہیں کون سی صورتیں ناجائز ہیں. اس میں اشمام کی رہتی تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر واضح کر دی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے مقدار اور اوجہ مد. سبق نمبر 18 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم مد متصل کی مقدار پڑھیں گے. حضرت فرما رہے ہیں کہ مد متصل اور منفصل کی مقدار میں کئی قول ہیں. ایک قول ہے 2 الف کا، ایک قول ہے 2.5 الف کا، مطلب اس کو 2 الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے. ایک قول کے مطابق آپ نے اس کو 2.5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ایک قول کے مطابق آپ نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے.
اور جو مد منفصل ہے اس کے اندر آپ کسر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اقوال ہے، مطلب آپ نے کسر کرنا ہے یا آپ نے 2 الف 2.5 الف 4 الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے، آپ ان اقوال میں سے جس قول پر بھی عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مد متصل جب کئی جگہ پر ہوں، مطلب کوئی کلام ایسے ہے یا قرآن مجید میں کسی جگہ پر اکٹھے مد متصل آ رہے ہیں، تو جو آپ نے پہلے جس قول کو آپ نے اختیار کیا ہے، آپ نے باقی میں بھی اسی قول کو اختیار کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک میں تو 2 الف کے قول کو اختیار کر لیا، دوسرا جو مد متصل ہے وہاں پر آپ 2.5 الف کے برابر لمبا کر رہے ہیں، تیسرا مد متصل ہے وہاں پہ آپ 4 الف کے برابر لمبا کر رہے ہیں، اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں ان اقوال میں سے جس پر جی چاہے عمل کیا جائے، مگر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مد متصل جب کئی جگہ ہوں تو جس قول کو پہلی جگہ پر لیا ہے وہی دوسری اور تیسری جگہ بھی رہے گا۔ پھر حضرت نے یہ فرمایا نا کہ مد متصل اور منفصل کی مقدار میں، تو آپ مد منفصل کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جو مد منفصل میں 2 الف 2.5 الف 4 الف اور کسر کا ذکر ہے، یہ کسر بطریق جزری ہے، بطریق شاطبی نہیں ہے۔ تو ایک اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کو عقلی احتمال دیکھا جائے تو ان اقوال کو اگر آپ ضرب دیں گے تو کل 9 وجہ بنے گی۔ ان میں سے 3 وجہ مساوات یعنی برابری کی ہیں، وہ صحیح ہیں، باقی 6 وجہ وہ غیر صحیح ہیں۔ مثال دیکھیں اس کی، والسماء بناءً، اب یہ والسماء یہاں پر بھی مد متصل ہے اور بناءً یہاں پر بھی مد متصل ہے۔ اب یہ دونوں جب اکٹھے آ گئے ہیں تو آپ نے اگر یہاں پر 2 الف والا قول اختیار کیا تو آپ نے یہاں پر بھی 2 الف والا قول اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر 2.5 الف والا قول اختیار کیا تو آپ نے یہاں پر بھی 2.5 الف والا قول اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے یہاں پر 4 الف کے برابر لمبا کیا ہے تو آپ نے یہاں پر بھی 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو عقلی احتمال اگر دیکھیں گے تو 9 بنیں گے۔ 9 کیسے بنیں گے؟ ایک بنے گا کہ دونوں جگہ پر آپ 2 الف کے برابر لمبا کریں، دوسرا یہ بنے گا کہ جو پہلا ہے اس پر 2 الف، دوسرے پر 2.5 الف، تیسرا ہے کہ پہلے پر 2 الف اور دوسرے پر 4 الف، چوتھا ہے پہلے پر 2.5 الف اور دوسرے پر 2 الف، اور پانچواں ہے پہلے پر 2.5 الف اور دوسرے پر بھی 2.5 الف۔ 5 یہ ہوگی۔ آگے دیکھیں چھٹا یہ بنے گا پہلے پر 2.5 الف اور دوسرے پر 4 الف، ساتواں بنے گا پہلے پر 4 الف اور دوسرے پر آپ 2 الف کے برابر لمبا کریں، آٹھواں بنے گا پہلے پر 4 الف اور دوسرے پر 2.5 الف کے برابر لمبا کریں، اور نواں بنے گا کہ پہلے پر 4 الف اور دوسرے پر بھی 4 الف۔ تو اب اس کے اندر جائز اور ناجائز کیا ہے وہ آپ کو میں اوپر بتا چکا ہوں کہ جو مساوات ہے نا یعنی برابری ہے وہ تو جائز ہوگا، جہاں پر برابری نہیں ہے وہ ناجائز ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دونوں الف ہیں تو یہ جائز ہوگا، یہاں پر 2 اور 2.5 ہے یہ ناجائز ہوگا، یہاں پر 2 اور 4 ہے ناجائز ہوگا، 2.5 اور 2 ہے ناجائز ہوگا، یہاں پر دونوں برابر آ گئے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح 2.5 اور 4 ناجائز، 4 اور 2 ناجائز، 4 اور 2.5 ناجائز، اب یہ دونوں جگہ پر 4 ہیں تو یہ بن جائے گا جائز۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو کل 3 صورتیں جائز کی بنیں گی، 3 صورتیں صحیح ہوں گی، باقی جو 6 وجہ ہیں وہ ناجائز ہوں گی، وہ غیر صحیح ہوں گی۔ یہ ہوگی مد متصل۔ اسی طرح مد منفصل میں بھی یہی ہے، فرما رہے ہیں کہ جب مد منفصل کئی جمع ہو جائے تو یہاں پر بھی اقوال کو خلط نہیں کرنا چاہیے، پہلی جگہ پہ آپ نے جس قول کو اختیار کیا ہے اسی کو ہی آپ نے دوسری جگہ پر بھی اختیار کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ لا تؤاخذنا ان نسینا، اب یہ 2 مد منفصل ہیں، اب اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی جگہ پر آپ نے ایک قول لے لیا دوسری جگہ پر دوسرا قول لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے مساوات کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ مد منفصل میں آپ نے مساوات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر 2 یا 3 مد منفصل جمع ہو جائے تو پہلی مقدار میں پہلی جگہ پہ جتنی مقدار کا آپ نے مد کیا ہے تو اسی مقدار میں دوسری اور تیسری جگہ میں بھی آپ نے مد کرنا ہے، تو اختلاط آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو اس میں اگر عقلی احتمال دیکھے جائیں گے تو عقلی احتمال کل بنیں گی 16 صورتیں، 16 صورتوں میں سے 4 صورتیں جائز ہوں گی، باقی 12 صورتیں ناجائز ہوں گی۔ تو اگر دونوں جگہ پر برابری ہے، جیسا کہ یہاں پر دونوں الف ہیں تو یہ جائز ہوگا۔ اگر برابری نہیں ہے، مثال کے طور پہ پہلے پہ 2 الف، میں لکھ بھی لیتا ہوں 16 احتمال تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، 8 ہی ہو گئے، 9 10 11 12 13 14 15 اور 16، یہ 16 احتمال ہے۔ تو دونوں جگہ پر 2 الف ہو جائز ہوگا، پہلی جگہ پر 2 الف دوسری پر 2.5 ہو تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا۔ پہلی پر 2 دوسری جگہ پر آپ 4 الف کے برابر لمبا کریں تو تب بھی ناجائز ہوگا، پہلی پر 2 الف کے برابر لمبا کریں دوسری پر کسر کریں تو ناجائز ہوگا، پہلی پر 2.5 الف دوسری پر 2 الف تو یہ بھی ناجائز ہوگا۔ جب دونوں جگہ پر 2.5 ہیں برابر ہو گیا تو یہ بن جائے گا جائز۔ اسی طرح 2.5 اور 4 ہے تو ناجائز ہوگا، 2.5 اور کسر ہے تو ناجائز ہوگا۔ 4 الف کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی لکھ لیں، 4 الف کے ساتھ آپ یہاں پہ 2 الف کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا۔ 4 الف کے ساتھ آپ 2.5 الف کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا۔ اسی طرح 4 الف کے ساتھ اگر آپ 4 الف کریں گے تو یہ بن جائے گا جائز، اور اسی طرح اگر 4 الف کے ساتھ اگر آپ کسر کریں گے تو یہ بھی ناجائز ہوگا۔ کسر کے ساتھ آپ ایسے ہی ملا لیں، کسر کے ساتھ 2 الف ہوں ناجائز ہے، کسر کے ساتھ 2.5 ہوں
नाजायज़ है। कसर के साथ 4 हों, नाजायज़ है। कसर के साथ अगर कसर है तो फिर ये बनेगा जायज़। तो दोनों जगह बराबर हों, दोनों जगह या तो 2 अलिफ हों, दोनों जगह या तो ढाई अलिफ हों, दोनों जगह या तो 4 अलिफ हों, या दोनों जगह पर आप कसर करें तो ये जायज़ बनेगा। और अगर आपने आगे पीछे कर लिया है, खल्त मल्त कर दिया है, तो फिर इस सूरत में नाजायज़ बनेगा। तो ये एहतमाल बनते हैं। मद्दे मुत्तसिल की अकली एहतमाल 9 सूरतें बनती हैं, 3 सूरतें जायज़ होंगी। मद्दे मुनफसिल की अकली एहतमाल 16 सूरतें बनती हैं, जिनमें से 4 सूरतें जायज़ होंगी और बाकी सूरतें नाजायज़ होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का तीसरा बाब है, तीसरी फसल है मिक़दार और औजूह मद, सबक नंबर 19 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम मुत्तसिल और मुनफसिल में तरजीह पढ़ेंगे। देखिए हज़रत फरमाने कि जब मुनफसिल और मुत्तसिल जमा हो जाएं और मुनफसिल मुक़द्दम हो मुत्तसिल पर। अब इसकी मिसाल देखें, जैसे कि हा उलाई। अब यहाँ पर दोनों है, मुनफसिल भी है और मुत्तसिल भी है, लेकिन इनमें मुनफसिल मुक़द्दम है। हा पे मुनफसिल है और ला पे मुत्तसिल है। तो अब इस सूरत में क्या है, दोनों अगर इकट्ठे हो जाएं तो इन दोनों का इकट्ठा होना भी जायज़ है। और आप इस सूरत में बाज़ मद कर सकते हैं और बाज़ मद आप इसमें नहीं कर सकते। इसमें ख्याल आपने क्या रखना है, हज़रत फरमा रहे हैं कि आपने ख्याल रखना है कवी और ज़ईफ़ का, कि कवी को आपने ज़ईफ़ के ऊपर तरजीह देनी है, ज़ईफ़ को कवी के ऊपर आपने तरजीह नहीं देनी है। ये बता रहे हैं कि मुनफसिल में कसर और 2 अलिफ और मुत्तसिल में 2 अलिफ, ढाई अलिफ, 4 अलिफ, ये जायज़ है। और मुनफसिल में अगर ढाई अलिफ मद करें और मुत्तसिल में ढाई अलिफ मद करें तब भी जायज़ है। या इसी तरीके से मुनफसिल में ढाई अलिफ, मुत्तसिल में 4 अलिफ मद करें तब भी जायज़ है। लेकिन 2 अलिफ नाजायज़ होगा, यानी मुनफसिल में आप ढाई अलिफ मद करें और मुत्तसिल में आप 2 अलिफ मद करें तो नाजायज़ होगा। वजह क्या है, वजह यह है कि इस सूरत में आप ज़ईफ़ को कवी के ऊपर तरजीह देंगे। मैंने जदवल बनाया है, इस जदवल में इंशाअल्लाह सारी तफसील से समझते हैं। वही वाली बात करें, क्योंकि जो मुत्तसिल है ये मद मुनफसिल से कवी है और तरजीह जो है वो कवी की ज़ईफ़ पर होती है। अगर आपने ज़ईफ़ को कवी के ऊपर तरजीह दे दी तो ये गैर जायज़ होगा। और जब मुनफसिल में 4 अलिफ मद किया तो मुत्तसिल में सिर्फ आप 4 अलिफ मद कर सकते हैं, ढाई अलिफ मद, 2 अलिफ मद इस सूरत में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस सूरत में अगर आप करेंगे तो आप ज़ईफ़ को कवी के ऊपर तरजीह दे देंगे, जो कि जायज़ नहीं है। तो अकली एहतमाल इसके कुल 12 बनते हैं, वो 12 एहतमाल क्या बनते हैं वो देख लें। और इसमें जो नाजायज़ सूरतें हैं इंशाल्लाह वो भी वाज़ेह करेंगे, जो जायज़ सूरतें हैं वो भी वाज़ेह करेंगे। पहले इसमें अकली एहतमाल ये बनेगा कि आप दोनों जगह पर 2 अलिफ मद करें। ये हा पे जो मद मुनफसिल है यहाँ पर भी 2 अलिफ मद करें, ला जो मद मुत्तसिल है यहाँ पर भी आप 2 अलिफ मद करें। ये क्या है, ये जायज़ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर हैं। दूसरी सूरत इसमें ये बनेगी कि हा ये जो मद मुनफसिल है यहाँ पे 2 अलिफ मद करें, ला जो मद मुत्तसिल है यहाँ पर आप ढाई अलिफ मद करें, ये भी जायज़ है। वजह यहाँ पर यह है कि देखें ये जो 2 है ये कम दर्जा है और ढाई है ये इससे कवी है, और ये मुत्तसिल है, तो मुत्तसिल जो कवी है उसको आप तरजीह दे रहे हैं ज़ईफ़ पर, जो कि बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। इसी तरह यहाँ पर तीसरी सूरत में भी ऐसे ही होगा कि पहली जगह पे आपने 2 अलिफ मद किया मुनफसिल में, मुत्तसिल में आपने 4 अलिफ मद किया, तो यहाँ पर भी चूंकि कवी को ज़ईफ़ पर तरजीह दे रहे हैं तो तब भी जायज़ है। लेकिन अगर आपने मद मुनफसिल में ढाई अलिफ मद किया और मद मुनफसिल मुत्तसिल में आपने 2 अलिफ मद किया तो ये नाजायज़ है। ये नाजायज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मद मुनफसिल में आपने ज़्यादा कर लिया है, मुत्तसिल में कम कर लिया है, तो इस सूरत में ज़ईफ़ की कवी पर तरजीह देना लाजिम आ रहा है। इसी तरह पांचवी सूरत में दोनों जगह पर ढाई अलिफ हो तो अब किसी को किसी पर तरजीह नहीं है तो तब भी दुरुस्त है। या इसी तरीके से छठी सूरत में मद मुनफसिल में आप ढाई अलिफ मद करें और मद मुत्तसिल में आप 4 अलिफ मद करें तो तब भी जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर कवी को तरजीह दी जा रही है ज़ईफ़ पर, क्योंकि मुनफसिल अदना है, ज़ईफ़ है, और मुत्तसिल कवी है और कवी पर आप 4 अलिफ मद कर रहे हैं। सातवीं सूरत देखें, मद मुनफसिल में आप 4 अलिफ मद करें और मुत्तसिल में आप 2 अलिफ मद करें तो ये नाजायज़ है। क्यों, क्योंकि ये अदना है और ये कवी है, कवी में आप कम कर रहे हैं, अदना में आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़ईफ़ को आप कवी पर तरजीह दे रहे हैं, नाजायज़ है। इसी तरह अगर आप हा में जो कि मद मुनफसिल है 4 अलिफ मद करें तो आप ला जो कि मुत्तसिल है उस पर आप ढाई अलिफ मद नहीं कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो नाजायज़ है। यहाँ पर भी वही वाली वजह है कि आप यहाँ पे जो कवी है उसमें कम मद कर रहे हैं और ज़ईफ़ पर आप ज़्यादा मद कर रहे हैं। अलबत्ता अगर दोनों जगह 4 अलिफ हो तो जायज़ होगा। क्यों जायज़ होगा, वजह यही है कि यहाँ पर किसी को किसी पर तरजीह नहीं दी जा रही है। या इसी तरीके से अगर आप हा जो मद मुनफसिल में कसर कर रहे हैं यहाँ पर 2 अलिफ कर रहे हैं तो ये चूँकि आप कवी को तरजीह दे रहे हैं तब भी जायज़ है। इसी तरह अगर कसर के साथ ढाई अलिफ मद कर रहे हैं मुत्तसिल पर तो चूँकि यहाँ पर भी कवी को तरजीह है तब भी जायज़ है। इसी तरह अगर आप कसर में 4 अलिफ मद कर रहे हैं मद मुत्तसिल में तो यहाँ पर भी चूँकि कवी को तरजीह दी जा रही है ज़ईफ़ पर तो तब भी ये जायज़ होगा। तो खुलासा क्या निकलेगा, खुलासा ये निकलेगा मुत्तसिल और मुनफसिल दोनों जमा हो सकते हैं। और आपने इस तरफ एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि अगर मुनफसिल मुकद्दम है तो चूँकि वो अदना दर्जे का है, वो ज़ईफ़ है, आपने ऐसा मद नहीं करना है कि जिसकी वजह से ज़ईफ़ को कवी पर तरजीह देना लाजिम है, बल्कि आपने हमेशा कवी को ही तरजीह देनी है ज़ईफ़ पर। आगे देखें, हज़रत फरमा रहे हैं कि मुत्तसिल अगर मुनफसिल पर मुकद्दम हो
جیسا کہ جاؤ اباہم، تو اگر متصل میں آپ نے 4 الف مد کیا ہے تو منفصل میں 4 الف، 2.5 الف، 2 الف اور کسر جائز ہے، اور اگر 2.5 الف مد کیا ہے تو اس میں آپ 4 الف نہیں کر سکتے، باقی سب جائز ہے۔ اسی طرح اگر متصل میں آپ نے 2 الف مد کیا ہے تو آپ 4 الف اور 2.5 الف نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ فرما رہے تو منفصل میں صرف 2 الف اور کسر جائز ہوگا، 2.5 الف اور 4 الف مد نہ ہوگا۔ بات وہی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جو متصل اور منفصل ہے اس میں متصل یہ قوی ہے اور منفصل یہ ضعیف ہے، تو آپ نے جو مد کرنا ہے، مد آپ دونوں کر سکتے ہیں، کم زائد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جس ترتیب کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ضعیف کو قوی کے اوپر ترجیح نہیں دینی ہے، بلکہ آپ نے قوی کو ہی ضعیف کے اوپر ترجیح دینی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی منفصل جب متصل پر مقدم ہو اس صورت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس کی جو عقلی صورتیں بنیں گی، اس میں کل عقلی طور پہ 12 صورتیں بن سکتی ہیں، میں نے یہاں پہ لکھی بھی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ پہلی جو عقلی صورت یہ بنے گی وہ یہ ہے کہ دونوں جگہ پر آپ 2 الف مد کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جاؤ، اب یہ جو جا ہے اس پر مد متصل ہے، اور لیکن یہ جو حمزہ واو پیش او ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ یہاں پہ جو کہ آگے جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے، لہذا یہ مد منفصل ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں 2 مد اکٹھے ہو گئے، ان میں سے پہلا مد متصل ہے، دوسرا مد منفصل ہے۔ تو اب آپ اس میں کیا کیا ترتیب کر سکتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ دونوں جگہ پہ 2 الف مد کریں، یہ کیا ہوگا، یہ جائز ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پہلے میں 2 الف مد کریں، دوسرے میں 2.5 الف مد کریں، یہ ناجائز ہوگا۔ کیوں؟ وہ وجہ واضح ہے، کیونکہ یہ جو مد متصل ہے یہ قوی ہے، قوی میں آپ کم کر رہے ہیں، ضعیف میں آپ زیادہ کر رہے ہیں، ایسا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری صورت کیا ہوگی، پہلے میں آپ نے 2 الف مد کیا ہے، دوسرے میں آپ 4 الف مد نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ یہاں پر بھی آپ ضعیف کو قوی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ چوتھی صورت میں پہلے میں آپ نے 2 الف مد کیا، دوسرے میں آپ کسر کریں تو یہ جائز ہے۔ پانچویں صورت کیا بنے گی، پہلے میں آپ نے 2.5 الف مد کیا، دوسرے میں آپ نے 2 الف مد کیا، تو یہ بھی جائز ہوگا، کیونکہ یہاں پہ قوی کو ضعیف کے اوپر ترجیح ہے۔ چھٹی صورت میں کیا ہوگا، پہلے میں 2.5 الف، دوسرے میں بھی 2.5 الف، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ یہاں پہ دونوں برابر ہیں۔ آگے آ جائیں ساتویں صورت پہ، پہلے میں آپ نے 2.5 الف مد کیا، دوسرے میں آپ نے کیا 4 الف مد، تو یہ ناجائز ہوگا کیونکہ آپ نے قوی میں کم مد کیا ہے، ضعیف میں آپ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آٹھویں صورت میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے میں یعنی مد متصل میں 2.5 الف مد کیا، منفصل میں آپ نے کسر کیا، تو یہ کیا ہوگا، یہ جائز ہوگا۔ اور نویں صورت میں کیا ہے، پہلے میں آپ نے 4 الف مد کیا، دوسرے میں آپ نے 2 الف مد کیا، یہ بھی جائز ہے کیونکہ قوی میں آپ مد زیادہ کر رہے ہیں۔ 10ویں میں کیا ہے، پہلے میں آپ نے 4 الف، دوسرے میں آپ نے 2.5 کیا، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ قوی میں آپ زیادہ کر رہے ہیں۔ اور 11 میں یہ ہے کہ دونوں میں 4 الف مد ہو تو تب بھی جائز ہے کیونکہ دونوں برابر ہے۔ اور 12 میں یہ ہے کہ پہلے میں آپ نے 4 الف مد کیا، دوسرے میں آپ نے کسر کیا، تو تب بھی جائز ہے۔ تو خلاصہ وہی ہے جو کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ آپ نے جس چیز کا خیال اور لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ضعیف ہے، ضعیف کو آپ نے قوی پر ترجیح نہیں دینی ہے، بلکہ قوی کو ہی آپ نے ضعیف پر ترجیح دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے، مقدار اور اوجہ مد، سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ مد متصل اور منفصل جب کئی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر کس ترتیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو کل یہ 36 احتمال بنتے ہیں، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ان کو سمجھیں گے۔ فائدہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب متصل اور منفصل کئی جمع ہوں، مثال کے طور پہ بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ، تو انہی قواعد پر قیاس کر کے وجہ صحیح اور وجہ غیر صحیح نکال لی جائے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ متصل اور منفصل ایک ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہے۔ اب ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 متصل اور 1 منفصل ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 منفصل اور 1 متصل ہوں، یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ آپ نے 2 اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ضعیف کو قوی کے اوپر ترجیح نہیں دینی ہے، دوسرا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مساوات اور برابری کا بھی اعتبار کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو حضرت نے مثال دی ہے نا، یہ والی بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ، اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو اس میں 2 مد متصل ہیں، وہ 2 مد متصل کون سے ہیں؟ ایک تو یہ بِأَسْمَاءِ، یہ مد متصل ہے، اور دوسرا لائی، یہ مد متصل، اور یہ جو ہا ہے یہ مد منفصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو حمزہ ہے نا، اس کا تعلق اس لام الف لا کے ساتھ ہے، تو اس لیے حمزہ تو آ رہا ہے ہا کے ساتھ، لیکن اس کا تعلق چونکہ اگلے کلمہ کے ساتھ ہے، اس لیے یہ مد منفصل ہے، جیسے کہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے۔
اب دو مد متصل ہے اور ایک مد منفصل ہے، شروع میں پہلا متصل ہے، پھر منفصل ہے، پھر متصل ہے۔ اب اس میں عقلی طور پہ کل 36 احتمال بنیں گے، ان 36 احتمالات میں سے بعض احتمال جائز ہوں گے، بعض اس میں غیر جائز ہوگی۔ وہ کیسے ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا نا کہ اس پر قیاس کر کے اس میں صحیح وجہ اور غیر صحیح نکالیں، لیکن ایک ایک کر کے میں آپ کو ساروں کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پہلی صورت دیکھیں، جو پہلا مد ہے یہاں پر بھی آپ دو الف کے برابر لمبا کریں، دوسرے پر بھی 2 الف کے برابر اور تیسرے پر بھی 2 الف کے برابر لمبا کریں تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک تو مساوات ہے، برابری ہے، اور دوسری وجہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ضعیف کو قوی کے اوپر ترجیح نہیں دی جا رہی ہے۔ دوسری صورت دیکھیں، جو پہلے مد متصل ہے اس میں 2 الف آپ نے لمبا کیا، جو ہا جو مد منفصل ہے اس پر آپ نے 2.5 الف لمبا کیا، لائی جو مد متصل ہے اس پر آپ نے 2 الف لمبا کیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو مد منفصل ہے جو کہ ضعیف تھا، اس کو آپ نے قوی پر ترجیح دے دی ہے کہ ضعیف میں آپ نے زیادہ لمبا کیا ہے اور قوی میں آپ نے کم لمبا کیا ہے۔ تیسری صورت دیکھیں، جو پہلا مد ہے متصل وہاں پہ آپ نے 2 الف کے برابر لمبا کیا، دوسرے میں آپ نے 4 الف کے برابر لمبا کیا جو مد منفصل ہے، تیسرا جو مد متصل ہے وہاں پہ آپ نے 2 الف کے برابر لمبا کیا، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ وجہ واضح ہے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ نے کہ جو اس میں یہ تھی نا کہ جو ضعیف ہے، ضعیف میں آپ نے زیادہ لمبا کیا ہے اور قوی میں آپ نے کم لمبا کیا، تو آپ نے ضعیف کو قوی پر ترجیح دے دی ہے۔ چوتھی صورت دیکھیں، یہ صورت جائز ہے کہ آپ نے پہلے مد متصل میں 2 الف لمبا کیا، دوسرے میں مد منفصل میں آپ نے کسر کیا اور تیسرے میں آپ نے 2 الف کے برابر لمبا کیا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو دو مد متصل تھے ان میں آپ نے برابری مساوات کا خیال رکھا ہے، اور جو مد منفصل ہے اس میں آپ نے کسر کیا ہے، تو آپ نے قوی کو ضعیف پر تو ترجیح دی ہے، ضعیف کو قوی پر ترجیح نہیں دی ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ پانچویں صورت دیکھیں، پہلا جو مد متصل ہے وہاں پہ آپ نے 2.5 الف کے برابر لمبا کیا، مد منفصل میں 2 الف، اور تیسرا جو مد متصل ہے اس میں آپ نے 2 الف کے برابر لمبا کیا، تو یہ ناجائز ہے۔ یہ ناجائز اس لیے ہے کیونکہ جو دو مد متصل تھے نا، یہ پہلا بیسما اور دوسرا لا، ان دونوں میں برابری نہیں ہے، ایک میں آپ نے زیادہ کیا، دوسرے میں آپ نے کم کیا۔ چھٹی صورت دیکھیں، چھٹی صورت بھی ناجائز ہے۔ چھٹی میں یہ تھا کہ آپ نے مد متصل میں 2.5 الف، مد منفصل میں 2.5 الف، اور جو آخری مد متصل تھا اس میں آپ نے 2 الف کے برابر لمبا کیا، یہ بھی ناجائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس میں یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مد منفصل ہے اس کو آپ نے مد متصل پر ترجیح دی ہے کہ آپ نے ضعیف کو زیادہ لمبا کیا اور قوی کو آپ نے کم لمبا کیا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو دو مد متصل تھے، یہ پہلا اور یہ تیسرے والا، اس میں برابری نہیں ہے، تو لہذا یہ بھی ناجائز ہے۔ آگے دیکھیں، ساتویں صورت، پہلے میں 2.5، دوسرے میں 4 اور تیسرے میں 2، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ نے مد منفصل کو ترجیح دے دی ہے مد متصل پہ۔ آٹھویں صورت، پہلے میں 2.5، دوسرے میں کسر اور تیسرے میں 2، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ 2 الف اور 2.5 الف ان دونوں میں برابری نہیں ہے، تو پہلے اور تیسرا مد چونکہ دونوں مد متصل ہیں، ان دونوں میں برابری کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ نویں صورت دیکھیں، پہلی میں 4، دوسری میں 2 اور تیسری میں بھی 2، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ 4 اور 2 میں برابری نہیں ہے۔ 10ویں صورت دیکھیں، پہلی میں 4، دوسری میں 2.5 اور تیسری میں 2، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک تو یہ کہ مد منفصل کو آپ زیادہ لمبا کریں مد متصل سے، اور دوسرا یہ کہ جو دوسرا مد متصل ہے اس کا پہلے مد متصل کے ساتھ برابری نہیں ہے۔ آگے دیکھیں 11ویں صورت، پہلے میں 4، دوسرے میں 4 اور تیسرے میں 2، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس میں ایک تو یہی ہے کہ مد منفصل کو زیادہ لمبا کریں مد متصل پر، اور دوسرا یہ کہ مد متصل اور جو پہلا مد متصل ہے ان میں برابری نہیں ہے۔ اور 12ویں صورت دیکھیں، 4 الف پہلے میں لمبا کیا، دوسرے میں آپ نے کسر کیا، تیسرے میں آپ نے 2 الف لمبا کیا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں میں برابری نہیں ہے۔ تو یہ جو 12 احتمال بنے ہیں نا، یہ 12 احتمال اس اعتبار سے بنے ہیں کہ یہ جو لائی ہے اس میں آپ نے تینوں پہ آپ نے 2 الف کے برابر لمبا کیا، 2 الف 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 2 الف۔ اسی طرح یہ 12 احتمال بنیں گے کہ آپ نے یہ جو لائی ہے اس میں 2 الف کے برابر لمبا نہیں کریں گے بلکہ 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے، یہ باقی صورتیں ایسے رہیں گی، تو 12 صورتیں اس طریقے سے بنے گی۔ اسی طرح تیسری اس میں 12 صورتیں بنیں گی کہ آپ یہ جو لائی ہے اس میں آپ 4 الف کے برابر لمبا کریں، تو اس میں 4 الف کے برابر لمبا کریں، باقی صورتیں ایسے ہی ہیں، تو اس اعتبار سے کل 36 صورتیں بنیں گی۔ 36 صورتوں میں سے جو پہلی 12 صورتیں ہیں ان میں آپ کو بتا دیا ہے کہ 2 صورتیں جائز ہے، پہلی اور چوتھی صورت، باقی ساری کی ساری صورتیں ناجائز ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں باقی 12 صورتوں کی طرف۔ اب اس میں یہ جو لائی ہے اس میں 2.5 الف کے برابر آپ لمبا کریں، اس کا حکم نکالنا بہت آسان ہے۔ پہلی صورت دیکھیں، یہ بی اسمائی میں آپ 2 الف کے برابر لمبا کریں، ہا میں آپ 2 الف کے برابر لمبا کریں، لائی میں آپ 2.5 الف کے برابر لمبا کریں، تو یہ ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں برابری نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا ہے مد متصل، اس میں آپ زیادہ کر رہے ہیں، پہلے مد متصل میں آپ کم کر رہے ہیں، تو برابری اور مساوات نہیں ہے، لہذا یہ ناجائز ہے۔ دوسری صورت دیکھیں گے، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ مد منفصل کو آپ مد متصل پر ترجیح دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دو مد متصل ہیں ان دونوں میں برابری نہیں ہے۔ تیسری صورت بھی ناجائز ہے۔
تیسری صورت ناجائز اس لیے ہے کہ جو مد منفصل ہے اس میں آپ زیادہ لمبا کر رہے ہیں، تو آپ نے ضعیف کو آپ نے ترجیح دے دی ہے قوی پر۔ چوتھی صورت دیکھیں، یہ بھی ناجائز ہے کہ آپ پہلے میں 2 الف کے برابر لمبا کریں، دوسرے میں کسر اور تیسرے میں 2.5 کریں۔ کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جو 2 مد متصل ہیں یہ اور یہ، ان دونوں میں برابری نہیں ہے۔ پانچواں دیکھیں، پہلے مد متصل پر 2.5 الف، پھر مد منفصل پر 2 اور پھر مد متصل پر 2.5، تو یہ جائز ہے۔ جائز کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ دونوں مد متصل میں برابری ہے، مساوات ہے، اور دوسرا یہ کہ مد منفصل یہاں پر آپ کم لمبا کر رہے ہیں، تو لہذا یہاں پر ضعیف کو قوی پر ترجیح بھی نہیں ہے۔ اور چھٹی صورت، تینوں جگہ آپ 2.5 الف کے برابر لمبا کریں تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں پر ایک تو ضعیف کو قوی پر ترجیح بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ برابر بھی ہے، تینوں جگہ پر آپ 2.5 الف کے برابر لمبا کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، پہلی میں 2.5 اور تیسری میں 2.5، درمیان میں 4، یہ ناجائز ہے، کیونکہ جو مد منفصل ہے اس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں مد متصل پر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آٹھویں صورت دیکھیں، یہ جائز ہے، یعنی مد متصل میں 2.5، پھر مد منفصل میں کسر، پھر مد متصل میں 2.5، کیونکہ یہ دونوں مد متصل میں برابری ہے اور مد منفصل میں آپ مد سرے سے کر ہی نہیں رہے ہیں۔ نویں صورت ناجائز ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں برابری نہیں ہے دونوں مد متصل میں۔ 10ویں صورت بھی ناجائز ہے، کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ یہاں پر بھی دونوں مد متصل میں برابری نہیں ہے۔ 11ویں صورت بھی ناجائز ہے، کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ مد منفصل کو آپ زیادہ لمبا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 مد متصل میں برابری نہیں ہے۔ اور 12ویں صورت بھی ناجائز ہے، کیونکہ دونوں مد متصل میں برابری نہیں ہے۔ تو یہ 12 صورتیں ہو گئی ہیں۔ لائی میں 2.5 الف کے برابر آپ لمبا کریں۔ آخری 12 صورتیں دیکھ لیں، لائی میں آپ 4 الف کے برابر لمبا کریں۔ پہلی صورت دیکھیں، آپ نے 2 الف 2 الف اور 4 الف کیا، تو یہ ناجائز ہے۔ ناجائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو 2 مد متصل ہیں یہاں پہ برابری نہیں ہے، جو کہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری صورت دیکھیں، 2 الف 2.5 الف 4 الف، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک تو یہ کہ مد منفصل مد متصل پر آپ زیادہ لمبا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ دونوں مد متصل میں برابری بھی نہیں ہے۔ تیسری صورت دیکھیں، 2 الف 4 الف اور 4 الف، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک تو یہ کہ مد منفصل آپ زیادہ لمبا کر رہے ہیں مد متصل سے، دوسرا یہ کہ دونوں مد متصل میں برابری نہیں ہے۔ چوتھی صورت بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہاں پہ جو 2 مد متصل ہیں دونوں میں برابری نہیں ہے۔ پانچویں صورت بھی ناجائز ہے، کیونکہ جو 2 مد متصل ہیں دونوں میں برابری نہیں ہے۔ چھٹی صورت بھی ناجائز ہے، کیوں؟ کیونکہ 2 مد متصل میں برابری نہیں ہے۔ ساتویں صورت دیکھیں، ساتویں صورت بھی ناجائز ہے، 2.5 الف 4 الف 4 الف، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جو 2 مد متصل ہیں ان میں برابری بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جو مد منفصل ہے اس کو آپ زیادہ لمبا کر رہے ہیں مد متصل سے۔ آٹھویں صورت بھی ناجائز ہے، وجہ یہ کہ جو 2 مد متصل ہیں ان دونوں میں برابری نہیں ہے۔ نویں صورت بھی ناجائز ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جو 2 مد متصل ہیں، نہیں بلکہ ناجائز نہیں، جائز ہے۔ جائز اس لیے ہے کیونکہ جو 2 مد متصل ہیں ان دونوں میں برابری بھی ہے، اور مد منفصل کو آپ کم لمبا کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے ضعیف کو قوی پر ترجیح نہیں دی ہے بلکہ قوی کو ضعیف پر ترجیح دی ہے، لہذا یہ صورت جائز ہے۔ اور 10ویں صورت یہ بھی جائز ہے، کیونکہ جو 2 مد متصل ان میں برابری بھی ہے، اور جو یہاں پر مد منفصل ہے اس کو آپ کم لمبا کر رہے ہیں، تو ضعیف کو قوی پر آپ نے ترجیح بھی نہیں دی ہے۔ اور 11ویں صورت یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہاں پہ تینوں برابر ہیں تو مساوات ہے، لہذا یہ بھی جائز ہے۔ اور 12ویں صورت یہ بھی جائز ہے۔ 12ویں صورت جائز اس لیے ہے کیونکہ جو 2 مد متصل ہیں ان دونوں میں برابری بھی ہے، اور مد منفصل میں آپ سرے سے مد ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ جب متصل اور منفصل کئی جمع ہو، مثال کے طور پہ باسمائی ہاؤلائی، تو انہی قواعد پر قیاس کر کے وجہ صحیح اور غیر صحیح نکال لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو 2 مد ہیں وہاں پہ اگر آپ نے پہلے میں 2 الف لمبا کیا تو دوسرے میں بھی آپ نے 2 الف لمبا کرنا ہے، یا پہلے میں 2.5 الف کیا تو دوسرے میں بھی آپ نے 2.5 الف کرنا ہے، یا پہلے میں 4 کیا تو دوسرے میں بھی آپ نے 4 کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کم زائد کرنا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے قوی کو زیادہ لمبا کرنا ہے، ضعیف کو آپ نے کم لمبا کرنا ہے، تو اس اعتبار سے آپ صورتیں نکالیں گے۔ 36 صورتیں نکلتی ہیں، ایک ایک صورت کا حکم میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے، مقدار اور اوجہ مد، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم یشاء، قروء اور نسی کی 9 عقلی صورتیں پڑھیں گے، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ ان میں 5 صورتیں جائز ہیں اور 4 صورتیں ناجائز ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب مد متصل، ہم نے 2 پڑھ لیے تھے، مد ایک متصل پڑھا تھا ایک منفصل پڑھا تھا، تو مد متصل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر مد متصل کا حمزہ کلمے کے آخر میں واقع ہو، جیسے مثالیں نا 3، اس میں سے یہ شاء دیکھیں یہاں پہ بھی حمزہ جو ہے وہ کلمے کے آخر میں ہے، قروء یہاں پر بھی حمزہ کلمے کے آخر میں ہے، نسی یہاں پر بھی حمزہ کلمے کے آخر میں ہے۔ تو اس صورت میں بتا رہے ہیں کہ اس میں اگر آپ وقف کرتے ہیں ساکن کرنے کے ساتھ،
یعنی آپ اس کو ساکن پڑھتے ہیں حمزہ کو اور وقف کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ اشمام کرتے ہیں۔ اشمام کے بارے میں ساری بات تفصیل سے پہلے ہو چکی ہے کہ ہلکی سی بو دے کر پڑھنا، آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ شا کرو نسی والی بات ہوگی ہے، تو اس میں آپ طول بھی کر سکتے ہیں اور سکون کی وجہ سے کسر یہ جائز نہیں ہوگا۔ طول تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر کسر نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے آخر میں سکون ہے لہذا ہم اس کے اوپر کسر کر لیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے وہ آگے وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اس صورت میں سبب اصلی کا الغاء اور سبب عارضی کا اعتبار کرنا لازم آئے گا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ سبب اصلی یہاں پہ کیا ہے، سبب اصلی ہے حمزہ، کیونکہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ نے حمزہ کو بیکار کر دیا ہے، اس کا آپ نے بالکل اعتبار نہیں کیا، اور سبب عارضی کیا ہے، سکون، اس کا اعتبار کرنا لازم آئے گا، تو لہذا اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں پہ کسر نہیں کر سکتے۔ اور البتہ اگر آپ وقف بالروم کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں صرف آپ توسط کر سکتے ہیں، کیونکہ جو وقف بالروم ہے جیسے کہ پہلے بھی یہ والی بات آ چکی ہے کہ وہ حکم میں وصل کے مانند ہوتا ہے، تو لہذا مد متصل کی جو اپنی مقدار توسط یہی اس کے اندر جائز ہوگا۔ تو یہ اس کے پڑھنے کے طریقے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو تینوں الفاظ ہیں، یشاء، کرو اور نسی، عقلی طور پر اس کی کل 9 صورتیں بنیں گی، اور ان میں سے 5 صورتیں یہ جائز بنیں گی اور باقی جو 4 ہیں یہ غیر جائز ہوں گی۔ ساری کی ساری صورتیں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہی والی بات کر رہے ہیں کہ صورت میں سبب اصلی یعنی حمزہ، اس کو الغاء کا مطلب ہوتا ہے لغو کر دینا، بیکار کر دینا، کام میں نہ لانا، تو آپ نے حمزہ کو تو بیکار کر دیا، اور جو سبب عارضی یعنی جو سکون ہے اس کا آپ نے اعتبار کیا ہے، جو کہ ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ وقف بالروم کریں تو پھر اس صورت میں صرف آپ توسط ہی کر سکتے ہیں۔ اب یہ 9 صورتیں کون سی ہیں ان کو دیکھ لیں۔ یہ جو یشاء ہے اس کی جو وقف کریں، اگر یشاء پہ حمزہ پر اگر آپ وقف کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مد متصل ہے، تو اس کی 9 صورتیں یہ بنتی ہیں۔ پہلی صورت آپ دیکھیں، پہلی صورت ہے طول مال اسکان۔ طول کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک قول کے مطابق اس کی مقدار 5 الف ہوتی ہے، دوسرے قول کے مطابق اس کی مقدار 3 الف ہوتی ہے۔ تو آپ طول مال اسکان کر کے پڑھیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے، توسط مال اسکان۔ توسط کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک قول کے مطابق اس کی مقدار 3 الف اور دوسرے قول کے مطابق اس کی مقدار 2 الف ہوتی ہے۔ تو اب اتنا اس کو لمبا کر کے پڑھیں اور آخر میں ساکن کریں، تو اس طریقے سے کرنا بھی جائز ہے۔ تو 2 صورتیں ہوگی۔ اور تیسری صورت دیکھیں، کسر مال اسکان۔ تو کسر کے بارے میں حضرت یہاں پہ فرما چکے ہیں کہ سکون کی وجہ سے کسر جائز نہیں ہوگا۔ تو پہلی 2 صورتیں تو جائز ہیں، لیکن اگر آپ کسر کرتے ہیں یعنی 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور آخر میں ساکن کرتے ہیں، تو اس طریقے سے کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ 3 ہوگی۔ اب اس کے بعد چوتھی صورت سمجھیں، طول مال اشمام، یعنی اگر آپ اس میں طول کرتے ہیں یعنی 5 الف کے برابر یا 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور آخر میں ہلکی سی بو دے کر پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے توسط مال اشمام، یہ بھی جائز ہے، یعنی اس کو 3 الف یا ایک قول کے مطابق 2 الف کے برابر آپ لمبا کرتے ہیں اور آخر میں ہلکی سی بو دے کر پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی کرنا جائز ہے۔ 5 صورتیں ہوگی۔ چھٹی صورت دیکھیں، کسر مال اشمام، یعنی آپ 1 الف کے برابر لمبا کریں اور آخر میں اشمام کریں، تو اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بات آ چکی ہے کہ کسر جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد چھٹی صورت دیکھیں، طول مار روم۔ طول مار روم یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ پڑھا نا کہ اگر آپ نے وقف بالروم کرنا ہے تو آپ صرف توسط کر سکتے ہیں، آپ اس میں طوالت یا اس کو 3 الف یا 5 الف کے برابر آپ اس کو لمبا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو طول مار روم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور توسط مار روم کرنا یہ کیا ہے، یہ جائز ہوگا، کیونکہ ہم یہ والی بات یہاں پہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ وقف بالروم کرتے ہیں تو پھر آپ توسط اختیار کر سکتے ہیں، نہ تو آپ طول کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر آپ کسر کر سکتے ہیں۔ تو کسر کا وہ حکم بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ روم کے ساتھ کسر کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی یشاء کی وقفی 9 صورتیں۔ 9 صورتوں میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں 5 صورتیں جائز ہیں، 1 2 3 4 اور 5، اور باقی جو 4 صورتیں ہیں یہ ناجائز ہیں۔ یشاء کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں قروء کی۔ قروء کا بھی یہی والا حکم ہے کہ آپ اس میں طول مال اسکان یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آ چکا ہے کہ طول کرنا جائز ہے۔ توسط مال اسکان یہ بھی کرنا جائز ہے، لیکن آپ کسر مال اسکان نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بات کیا، وہ بات یہاں پہ آ چکی ہے کہ سبب اصلی یعنی حمزہ کو آپ اس میں لغو کر دیں گے، اور سبب عارضی یعنی سکون اس کا اعتبار کرنا لازم ہے گا، تو یہ کسر مال اسکان جائز نہیں ہے۔ طول مال اشمام یہ بھی جائز ہے، توسط مال اشمام یہ بھی جائز ہے، کسر مال اشمام یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ والی بات آ چکی ہے کہ آپ کسر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور طول مال روم بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ روم کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اگر آپ نے روم کرنا ہے تو اس میں صرف توسط کر سکتے ہیں، لہذا طول یہ بھی جائز نہیں ہوگا اور کسر یہ بھی جائز نہیں ہوگا، صرف توسط مال روم یہ جائز ہوگا۔ تو یہی 9 صورتیں ہیں اس کی قروء کی، اور بالکل یہی 9 صورتیں نسی کی ہیں، یعنی 5 صورتیں تو جائز ہوں گی، لیکن 4 صورتیں ان تینوں کی ناجائز ہوں گی، اور صورتیں بالکل سیم ہی ہیں، یعنی یشاء کی، قروء کی، نسی کی، ان سب کی صورت نمبر 3 یہ ناجائز ہے، اور اسی طریقے سے صورت نمبر 6 اور صورت نمبر 7 اور صورت نمبر 9 یہ صورتیں ناجائز ہیں، باقی 4 صورتیں اس کے اندر جائز ہوں گی۔ تو اس چیز کا آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے، مقدار اور اوجہ مد، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس فصل کے آخری 3 فائدے پڑھیں گے۔
اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ تیسری فصل مکمل ہو جائے گی۔ پہلا فائدہ حضرت بتا رہے ہیں کہ خلاف جائز سے جو وجوہ نکلتی ہیں، جو صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں جن کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ صورتیں خلاف جائز ہیں یا پھر اس طریقے سے پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بسم اللہ وغیرہ کی وجہ پڑھی تھی، ان میں حضرت فرما رہے ہیں کہ سب وجہوں کا ہر جگہ پڑھنا معیوب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جتنی وجہ آپ نے جائز ہونے کی پڑھ لی ہیں اب ہر جگہ پر بار بار وہی والی وجہیں پڑھیں، اس طریقے سے پڑھنا یہ معیوب ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اس قسم کی وجہوں میں ایک وجہ کا پڑھنا کافی ہے، مطلب ایک طریقے سے آپ پڑھ لیں جو اس کی جائز وجہ ہے، اتنا کافی ہے۔ البتہ افادے کے لحاظ سے آپ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس فائدہ پہنچانے کے لیے سب وجہوں کا ایک جگہ اگر آپ جمع کر لیتے ہیں تو یہ معیوب نہیں ہے، عیب دار نہیں ہے۔ لیکن جو حضرت نے فرمایا نا کہ خلاف جائز سے مراد یہ ہے کہ کسی کلمے پہ آپ وقف بالاسکان کرتے ہیں یا وقف بالاشمام کرتے ہیں یا وقف بالروم کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے مد متصل کی جو مقدار ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا 2 الف 4 الف 2 الف 2.5 الف 4 الف، یا اسی طریقے سے مد منفصل کی مقدار میں 2 الف 2.5 الف 4 الف کسر کی مقداریں ہیں، یا اسی طرح مد عارض ہے، مد لین ہے، اس میں جو ہم نے پڑھا تھا توسط، طول اور کسر وغیرہ یہ جائز ہے۔ ان سب میں اگر کوئی ایک وجہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ قرأت کے لیے کافی ہے، روایت مکمل ہو جاتی ہے، قرأت اس سے مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جتنے اس کے اندر اقوال ہیں جتنے طریقوں سے پڑھنا جائز ہے آپ سب طریقوں سے باری باری پڑھیں، اس طریقے سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ استفادے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ استاد کو سنا رہے ہیں یا استاد شاگردوں کو پڑھا رہا ہے، تو پھر اس وقت اگر آپ ساری وجہیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر روایت حفظ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور روایت حفظ میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 وجہ ہیں، ایک روایت ہے جو امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اسی طریقے سے جو دوسری روایت ہے جو کہ حضرت نے یہاں پر ذکر بھی کیا ہوگا امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو یہ جو 2 روایتیں ہیں ان 2 روایتوں میں سے جو وجہ مشہور ہے وہ تو لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے ہوتی ہی ہے، لیکن جو وجہ غیر مشہور ہے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دونوں وجہ کو پڑھنا چاہیے تاکہ جو عوام الناس ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ روایت حفظ کے اندر ایک دوسری قرات بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ضعف کا لفظ ہے نا، اس میں ضاد پر ضمہ ہے، اسی طرح ایک روایت کے اندر ضاد پر فتح بھی ہے، تو جیسے آپ ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں ایسے آپ فتح کے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ یہ والی بات معلوم ہو جائے کہ زبر کے ساتھ پڑھنا بھی بالکل جائز اور درست ہے جس طریقے سے ضمہ کے ساتھ پڑھنا جائز اور درست ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایک وجہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو یہ کافی ہے، البتہ افادے کے لحاظ سے اگر آپ سب وجہوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیتے ہیں تو پھر یہ معیوب نہیں ہے بلکہ جائز اور مستحسن عمل ہے۔ اگلا فائدہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اس فصل میں جو غیر جائز اور غیر صحیح کہا گیا ہے مراد اس سے غیر اولا ہے، قاری ماہر کے لیے معیوب ہے۔ دیکھیں جو مختلف مدات کی مقداروں کے بارے میں جو وجہیں ہم نے اس فصل کے اندر پڑھی ہیں، بعض کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ جائز نہیں ہیں، بعض کے لیے ہم نے یہ والا لفظ استعمال کیا کہ غیر صحیح ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حرام ہے، اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو حرام ہو جائے گا یا مکروہ ہے، نہیں، بلکہ غیر جائز اور غیر صحیح سے مراد کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ تلاوت کو عیب دار کرتے ہیں، تلاوت کا جو حسن ہے، تلاوت کی جو خوبصورتی ہے یہ خراب ہوتی ہے۔ تو جو ایک ماہر قاری ہے اس کے لیے یہ عیب کی بات ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، لیکن اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ شرعی طور پہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے یا مکروہ عمل کا مرتکب ہو رہا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مراد اس سے غیر اولا ہے، یعنی اس طریقے سے پڑھنا تلاوت کے ادب کے خلاف ہے۔ آخری فائدہ دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ اختلاف مرتب میں خلط کرنا یہ کیا ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اختلاف مرتب کا؟ دیکھیں اختلاف مرتب ایسے اختلاف کو کہتے ہیں کہ کلمے کی 2 وجہ ہوں اور جو پہلی وجہ ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کلمے کی دوسری وجہ کو بھی دیکھیں۔ جب تک آپ دوسری وجہ کو نہیں دیکھیں گے آپ کلمے کی پہلی وجہ کو اختیار نہیں کر سکتے، تو اس کو کہا جاتا ہے اختلاف مرتب، یعنی دونوں وجہیں ایک دوسرے کے اوپر موقوف ہوتی ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں یعنی ایک لفظ کا اختلاف دوسرے پر موقوف ہو۔ اس کی مثال لے کر آئے، مثال دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، یہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے۔ اب اس میں دیکھیں اس میں 2 وجہ سے اس کو 2 طریقوں سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ آدم کے اوپر رفع پڑھیں، آدمو، اگر آپ نے آدم پر رفع پڑھنا ہے تو پھر آپ نے کلماتن، اس پر آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کلماتن، اس کے اوپر آپ نے نصب پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اصل میں عربی گرامر کا ایک اصول ہے، جب تک عربی گرامر نحو سے واقفیت نہ ہو تو اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دوں۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ جو کلماتن ہے اس کی 3 حالتیں ہیں، ایک رفعی حالت ہے، ایک نصبی حالت ہے، ایک جری حالت ہے۔ حالت رفعی میں ہوتی ہے اس کے اوپر ضمہ اور تنوین کلماتن، حالت نصبی میں اور حالت جری میں اس کے اوپر کسرہ اور تنوین ہوتی ہے کلماتن۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو آدم ہے اگر آپ اس کو فتلقہ کا فاعل بناتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے، تو پھر آپ نے اس کو کلماتن پڑھیں گے، آپ کو اس کو مفعول بنانا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات کو سیکھ لیا۔ یا پھر دوسری جو اس کے اندر قرأت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کلماتن، اگر آپ نے کلماتن پہ رفع پڑھا ہے نا اس طریقے سے کلماتن، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو آدمو نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کو آدمہ پڑھیں گے،
इस सूरत में ये होगा कि कलिमातुन ये फाइल बन जाएगा तलक्का का और आदम बन जाएगा इसके लिए मफूल, यानी जो कलिमात हैं वो आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुए अल्लाह ताला की जानिब से, अपने रब की जानिब से। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि ये जो दोनों है ना अल्फाज आदम और कलिमात, इन दोनों का इख्तिलाफ एक दूसरे के ऊपर मौकूफ़ है, इसको कहा जाएगा इख्तिलाफ मुरतब। अगर आपने इस पर नसब पढ़ना है तो आपको इस पर रफ़ा पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने इस पर रफ़ा पढ़ा है तो आपको इस पर नसब पढ़ना पड़ेगा। आप इन दोनों पर रफ़ा नहीं पढ़ सकते, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते आदमु मिन रब्बिही कलिमातुन, इसी तरीके से आप इन दोनों के ऊपर नसब भी नहीं पढ़ सकते तलक्का आदमा मिन रब्बिही कलिमातिन, दोनों तरीकों से नहीं पढ़ सकते। तो दो वजह हैं, दो वजहों में से आप एक वजह को इख्तियार कर सकते हैं। तो यही बता रहे हैं फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातुन, ये आदम पढ़ना है इसको, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, जो कि मशहूर किरात है। इसमें आदम को अगर आप मरफू पढ़ेंगे यानी इसके ऊपर जमा पढ़ेंगे तो कलिमातिन को मंसूब पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही बिलक्स, यानी आदम पर नसब पढ़ेंगे तो फिर कलिमात को रफा या मरफू पढ़ना जरूरी है। ऐसे इख्तिलाफ के मौके पर खल्त कर देना ये बिल्कुल हराम है, यानी मिला देना, दोनों के ऊपर आप रफा पढ़ दें या दोनों के ऊपर आप नसब पढ़ दें, ये बिल्कुल हराम है। वजह यह है क्योंकि कलाम इस सूरत में सही उसलूब और तरीके पर नहीं रहता है और जो सही आयत का माना और मफहूम है वो बरकरार नहीं रहता है, जैसे कि मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दिया है। आगे देखें, और अगर एक रवायत का इल्तिजाम करके पढ़ा और इसमें दूसरे को खल्त कर दिया तो किस फिर रवायत लाजिम आएगा। मतलब कहने का यह है कि आपने अपने आप को किसी एक किरत का पाबंद कर लिया कि फलां कारी की किरत उसके फलां रावी की रवायत में ही पढ़ूंगा, दूसरे रावी की रवायत में नहीं पढ़ूंगा। अब अगर आपने पढ़ते पढ़ते दौरान तिलावत ही दूसरे रावी की रवायत में कोई लफ्ज पढ़ दिया तो ये ऐसा करना किस फिर रवायत है, यानी रवायत के अंदर आप गलत बयानी और झूठ से काम ले रहे हैं, क्योंकि सुनने वाले ये समझेंगे कि ये जो आपने लफ्ज जो दूसरे रावी की रवायत के अंदर पढ़ा है ये भी वो दूसरे रावी की रवायत से नहीं बल्कि पहले रावी की रवायत से ही मनकूल है जिसके पढ़ने का आपने अपने ऊपर इल्तिजाम किया था। तो आप इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। जिस रावी की रवायत में आपने पढ़ने का इल्तिजाम किया है तो सारी तिलावत आप उसी रावी की रवायत के अंदर ही करेंगे। इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल देखें, कुरान मजीद के अंदर आता है हुजुआ, सूरह बकरा के अंदर। अब ये जो हुजुआ है ये इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला से मरवी है, दो किरातें हैं, एक इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला के रावी हफ्स से मरवी है, दूसरी जो किरात है वो इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला के ही दूसरे रावी इमाम शोबा से मरवी है। अब अगर कोई तिलावत करने वाला अगर हफ्स के अंदर तिलावत कर रहा है तो वो हुजू वा पढ़ेगा, हुजू आ नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अगर उसने हुजू आ पढ़ दिया तो लोग ये समझेंगे कि ये जो हुजू आ है ये भी इमाम हफ्स रहमतुल्लाह तआला से मरवी है, जो कि गलत और झूठ हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इमाम शोबा रहमतुल्लाह तआला की किरात के अंदर पढ़ रहा है तो वो हुज आ ही पढ़ेगा, उसको हुजू वा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर वो हुजू वा पढ़ेगा तो फिर ये बज़ाहिर ये वाला एक इश्तिबाह लाजिम आएगा कि ये जो हुजू वा है ये भी इमाम शोबा रहमतुल्लाह तआला से मरवी है, अगरचे दोनों किरातें इमाम आसिम से ही है, लेकिन चूंकि रावियों के अंदर फर्क आ गया तो जिस रावी की किरत का आपने इल्तिजाम किया है आपके जिम्मे लाजिम है कि आप उसी रावी की किरत के अंदर ये पढ़ेंगे। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये फरमा रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से खल्त कर देंगे तो ये किस फिर रवायत लाजिम आएगा, यानी रवायत के अंदर झूठ बोलना ये लाजिम आएगा। आगे देखें, और अला हस्बी तिलावा खल्त जायज़ है। मिसाल के तौर पे हफ्स की रवायत में दो तरीके मशहूर हैं, एक इमाम शातबी दूसरा इमाम जज़बी। तो इनमें खल्त करना इस लिहाज से कि दोनों जगह हफ्स से साबित हैं, कुछ हर्ज नहीं। देखिए ऊपर ये कहा था ना कि जब आपने किसी एक रवायत का इल्तिजाम कर लिया है तो फिर आपके जिम्मे लाजिम है कि आपने उसी रवायत के अंदर आपने कुरान मजीद की तिलावत करनी है, दूसरे रावी की रवायत में आपने कुरान मजीद की तिलावत नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर ये किस फिर रवायत लाजिम है। ये उस वक्त है जब आपने इल्तिजाम किया हो, और अगर आपने इल्तिजाम नहीं किया है फिर अगर आप चेंजिंग कर लेते हैं तो फिर इस तरीके से करना जायज़ और दुरुस्त है। इसकी मिसाल हजरत ने दी है कि हफ्स की रवायत में दो तरीके मशहूर हैं, एक तरीका इमाम शातबी रहमतुल्लाह तआला का, दूसरा तरीका इमाम जज़री रहमतुल्लाह तआला का। अब ये जो इमाम शातबी हैं ये इमाम जज़री रहमतुल्लाह तआला, इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ है। मिसाल के तौर पर इमाम शातबी रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक मद्दे मुनफसिल में सिर्फ मद है, जबकि इमाम जज़री रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक कसर भी जायज़ है। इसी तरह जो नून का इदगाम है लाम और रा में, अगर नून मरसूम है तो गुन्ना भी जायज़ है, ये अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह तआला का मज़हब है, और अल्लामा शातबी रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक सिर्फ इसके अंदर इदगाम ताम है। तो अब ये देखें दोनों के अंदर इख्तिलाफ है। तो अगर आपने किसी एक का इल्तिज़ाम नहीं किया है, मिसाल के तौर पे आपने इमाम शातबी रहमतुल्लाह तआला का इल्तिज़ाम नहीं किया है, तो आप इमाम शातबी की अगर किरात में पढ़ रहे हैं तो आप इमाम जज़री रहमतुल्लाह तआला के मुताबिक भी पढ़ सकते हैं। ये इसी तरीके से अगर आपने इमाम जज़री का इल्तिज़ाम नहीं किया है तो आप इमाम जज़री की उसमें किरात में पढ़ते पढ़ते आप इमाम शातबी की किरात में भी पढ़ सकते हैं। ये इसी तरीके से एक और इसकी मिसाल देख लें दोनों में इख्तिलाफ की। अल्लामा शातबी रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक नून वल कलम और यासीन वल कुरान में सिर्फ इजहार जायज़ है, जबकि अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक यहाँ पे आप इदगाम भी कर सकते हैं। तो खुलासा कहने का ये कि कई जगह पे दोनों में इख्तिलाफ है। तो अगर आपने अपने ऊपर किसी खास तरीके इल्तिज़ाम नहीं किया है तो फिर आप बवक्त ज़रूरत आप इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं, एक रवायत से आप दूसरी रवायत के अंदर मुंतकिल हो सकते हैं। आगे देखें, फरमा रहे हैं खुसूसन जब एक वजह अवाम में शाये हो गई हो, मतलब एक रवायत है वो अवाम के अंदर शाये हो गई है, अवाम के अंदर मशहूर हो गई है, और जो दूसरी वजह है वो मतरूक है।
عوام نے اس کو پڑھنا ترک کر دیا ہے، لیکن وہ جو دوسری وجہ ہے یا جو اس کے اندر دوسری قرت ہے یا اس کے اندر جو دوسری روایت ہے وہ ہے مشہور ہے، ثابت بھی ہے قراء کے نزدیک، کوئی غیر مشہور روایت نہیں ہے، کوئی شاذ روایت نہیں ہے، مشہور روایت ہے، قراء کے نزدیک ثابت بھی ہے، لیکن عوام نے اس کو پڑھنا پڑھانا ترک کر دیا، تو پھر اس صورت میں یہ جو غیر مشہور قرت ہے اس کو تو خاص طور پر عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، عوام کے اندر تشہیر کرنی چاہیے۔ اب یہ جو تشہیر ہے پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کے ذریعے سے ہونی چاہیے، تو اگر کوئی اس تشہیر کرنے کی غرض سے تاکہ عوام کے سامنے جو غیر مشہور قرت ہے وہ بھی سامنے آ جائے عوام کے، اس غرض سے اگر وہ اقوال و آراء کے اندر خلط ملط کرتا ہے، کبھی علامہ شاطبی کی روایت لے لیتا ہے مثال کے طور پہ، کبھی علامہ جزری کی روایت لے لیتا ہے، تو پھر اس طرح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مذائقہ کس صورت میں وہ اوپر آ چکا ہے، مذائقہ اس صورت کے اندر ہے جب آپ نے اپنے آپ کو کسی ایک طریقہ التزام کر لیا کہ میں ایک روایت کا التزام کر کے ہی پڑھوں گا، دوسری روایت کا میں نہیں پڑھوں گا، اس صورت میں اگر آپ خلط کرتے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ اس صورت میں کس پھر روایت لازم آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے التزام نہیں کیا ہے، آپ پڑھنے پڑھانے اور لوگوں کے سامنے دونوں روایتیں پیش کرنے کی غرض سے خلط ملط کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ یا کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ جو تیسری فصل ہے مقدار اور اوجہ مد یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم چوتھی فصل کو شروع کریں گے۔